وہ انسان جس کو شرمندہ ہونے سے آپ بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں، اس کی تربیت آپ نہیں کر سکتے۔ وہ انسان جو آپ کے ہاتھوں شرمندہ ہوتا رہتا ہے، اس کی تربیت آپ نہیں کر سکتے۔ کسی زمانے میں نا اولاد فرما بردار اور سعادت مند ہوتی تھی، اب والدین فرما بردار اور سعادت مند ہوتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی انسان میں چیزوں کی اور مال کی محبت زور پکڑے اور انسانوں سے محبت کی صلاحیت متاثر نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کو اپنی اولاد سے بہت محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مادیت نے، میٹیریلزم نے محبت کی نوعیت کو بدل دیا ہے۔ محبت لاڈ میں تبدیل ہو رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں جو موضوع ہے ہمارا، بچے کیسے بگڑتے ہیں، اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی اس میں کلام یا کوئی اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ ہم سب کو اندازہ ہے کہ بگاڑ کی طرف زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں اور سنوار کم ہے، بگاڑ زیادہ ہے، سدھار کم ہے، بگاڑ زیادہ ہے۔ یہ ایک تکلیف دہ حقیقت ہے اس وقت۔ میری آج کی گفتگو میں نا میں 4 بنیادی وجوہات جو میری سمجھ میں آتی ہیں میں وہ عرض کروں گا۔ بچوں کے بگاڑ کے بڑے اسباب کیا ہیں، اور پھر ان کی تھوڑی تھوڑی سی تفصیل ہوگی۔ وہ کبھی کبھی میرے دل میں آتا ہے کہ بگاڑ کے اسباب بچوں کی زندگی سے ہم باہر نکال دیں، تو پھر خیال آتا ہے کہ ان کے والدین ہی ان کی زندگی سے باہر چلے جائیں گے۔ مطلب اگر آپ نے یہ کام کر دیا کہ بگاڑ کے سب سے بڑے سبب کو بچے کی زندگی سے نکال دیا، تو بچہ بنا ماں باپ کیسے رہے گا؟ تو اللہ خیر کرے۔ بہرحال یہ بگاڑ اور یہ بگاڑ والی شفقت، اور اس شفقت کے اندر کوئی خیر اور کوئی بگاڑ، اور ان دونوں کا امتزاج یہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے اندر کے بگاڑ کو دیکھنے کی توفیق دے، آپ کو بھی اپنے اندر کے معاملات مسائل کو پہچاننے کی توفیق دے۔ پہلے میں ایک آؤٹ لائن آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ وہ 4 باتیں کیا ہیں، اور پھر ان کی تھوڑی تھوڑی تفصیل ہے۔ تو پہلی وجہ بچوں کے بگڑنے کی وہ ہم ہی ہیں، والدین۔ اس کی کچھ تفصیل ہوگی کہ اس سے میری مراد کیا ہے، اور یہ کام ہو کیسے رہا ہے، اتنی خیر و خوبی، اتنی کامیابی سے یہ کام کیسے انجام پا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی تھوڑی تفصیل میں جائیں گے۔ دوسری بات، ہم نے اپنے لاڈ سے اپنی اولاد کو بگاڑا۔ محبت کچھ اور چیز ہے اور لاڈ کرنا کچھ اور چیز ہے، اس کی تفصیل میں جائیں گے انشاءاللہ۔ تیسرا بڑا سبب یہ ہے کہ ہم لاڈ تو کر رہے ہیں، اور باوجود اس کے کہ ہم لاڈ کر رہے ہیں، ہم اعتماد کرنے سے قاصر ہیں۔ ہم ان پر اعتماد نہیں کرتے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اعتماد کر رہے ہیں، لیکن اس کو ذرا دیکھنا ہوگا، اس کی تفصیل میں جائیں گے کہ اعتماد کرنے سے میری مراد کیا ہے۔ انگریزی میں اس کے لیے ٹرسٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ تیسری بات ہو گئی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو بگاڑ سے بچنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا نہیں کر رہے۔ وہ بگاڑ کو پہچانے، وہ بگاڑنے کے اسباب کا تعین خود کرے، وہ بگڑنے والے معاملات اور بگاڑنے والی صورتحال کے اندر اپنے ایمان کی، اپنے اخلاق کی، اپنی نفسیاتی صحت کی حفاظت کر سکے۔ یعنی ایک ایسے منظرنامے میں، ایک ایسے ماحول میں جہاں بگاڑنے کے اسباب بہت زیادہ ہیں اور بہت طاقتور ہیں، ایسے ماحول میں اپنی حفاظت کیسے کی جائے، اپنے آپ کو بگڑنے سے، کسی غلط راستے پہ جانے سے بچایا کیسے جائے، اس کے لیے جو شعور اور اس کے لیے جو تربیت کا معاملہ ہے وہ نہیں ہو رہا جس طرح کے ہونے کا حق ہے۔ یہ بات ہم جیسے معاشرے کے اندر ایک عمومی بات کر رہے ہیں۔ عموماً ہمارے اس طرح کے پروگرامز میں جو لوگ تشریف لاتے ہیں، وہ معاشرے میں وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں پہلے ہی تھوڑی بہت اس حوالے سے ان کے اندر حساسیت پائی جاتی ہے، اس حوالے سے ان کو فکر ہے، اس حوالے سے ان کو الحمدللہ توفیق ہوئی ہے۔ تو عموماً جو لوگ اس طرح کے پروگرامات میں آ جاتے ہیں، ان کی وہ معاشرے کے وہ معدود چند لوگ ہوتے ہیں جو اس حوالے سے بہرحال کچھ تھوڑی بہت فکر رکھتے ہیں،
کچھ لوگ نہیں پہنچ پاتے، بہرحال ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے، یہ بات ان تک پہنچے۔ تو لیکن یہ ہم عمومی بات کر رہے ہیں، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس سے آپ یہ نہ سوچئے گا کہ اچھا مجھے کہہ رہے ہیں، ویسے میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کو کہہ رہے ہیں، لیکن بہرحال غصہ نہ آ جائے، برا نہ لگ جائے، اس لیے میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ سوچئے کہ آپ کو نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے؟ تو مطلب ہے بھی اور نہیں بھی، ٹھیک ہے۔ 4 بنیادی اسباب میں نے بیان کیے ہیں۔ پہلا سبب ہمارا بگاڑ ان کے بگڑنے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ دوسرا سبب لاڈ ان کو بگاڑ رہا ہے۔ تیسرا سبب ان کو ہم ویسا اعتماد ان پہ کر نہیں پا رہے، اعتماد لے نہیں پا رہے، اعتماد دے نہیں پا رہے، اعتماد کر نہیں پا رہے، اعتماد کا مسئلہ ہے۔ چوتھی بڑی بات، وہ خود اپنے آپ کو برائی سے، خرابی سے، فتنوں سے محفوظ رکھنے کی فکر کریں، اس کا شعور ان کے پاس ہو، برائی کو برائی سمجھ سکیں، اس کو پہچان سکیں، اس سے دور رکھنے کی کوشش کر سکیں، اس کا طریقہ انہیں واضح ہو، تو یہ کام شعور کی سطح پر اور ان کی تربیت کے حوالے سے یہ کام ابھی اس طرح نہیں ہو سکا جیسا ہونا چاہیے۔ تو یہ تو ہے ایک آؤٹ لائن۔ اب میں ذرا اس کی تھوڑی سی تفصیل میں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے۔ اگر ہمیں یہ سمجھنا ہو کہ انسان کیسے بگڑتا ہے یا بچے کیسے بگڑتے ہیں، تو سچی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اتنا کیسے بگڑے، اور بگڑنے کا مطلب کیا ہے۔ بگاڑ کی ایک صورت وہ ہے کہ ہم کسی غلط کام میں، غلط عمل میں مبتلا ہوں۔ بگڑنے کی ایک صورت یہ ہے کہ بھئی ہم وہ غلط کام تو نہیں کر رہے، لیکن اس غلط کام کا شوق اور اس غلط کام کی خواہش دل میں پھر بھی موجود ہے۔ بگڑنے کی ایک اور صورت یہ ہے کہ بھئی ہم غلط کام تو نہیں کر رہے، لیکن غلط بات ضرور کر رہے ہیں۔ بگڑنے کی ایک اور صورت یہ ہے کہ ہمارے مزاجی مسائل ہیں۔ بگڑنے کی ایک صورت یہ ہے کہ بھئی ہماری زبان سے دوسرے لوگوں کی عزت نفس محفوظ نہیں رہتی۔ بے قابو زبان ہے، بے قابو مزاج ہے، زندگی بالکل ایک جیسے اپنے نفس پر قابو کے بغیر چل رہی ہے۔ زندگی کسی اصول سے ڈرائیو نہیں ہو رہی، بس جیسا موڈ ہے، جیسی حالت ہے، بس ویسے فرمان جاری کر دیا۔ غیبت، شکایت، ایسے غم جن کا غم نہیں لگنا چاہیے، بچوں نے اپنے والدین کو اس حالت میں دیکھا ہے۔ بہت سے بچوں نے یہ دیکھا کہ میری اماں یا میرے والد صاحب چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور میں آپ سے ایک اصول عرض کرتا ہوں، یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی انسان میں چیزوں کی اور مال کی محبت زور پکڑے اور انسانوں سے محبت کی صلاحیت متاثر نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ جب انسان میں چیزوں اور مال کی محبت زور پکڑتی ہے تو انسانوں کی محبت اور انسانوں سے محبت کی صلاحیت وہ متاثر ہوتی ہے۔ انسان کاموں کو، خاص طور پہ ان کاموں کو جن کی معاشی اہمیت ہے، ان کو انسانوں پر فوقیت دیتا ہے۔ تو بچوں نے یہ صورتحال دیکھی ہے، بگڑی ہوئی زندگی، بگڑا ہوا طرز زندگی، بگڑا ہوا ذوق، بگڑے ہوئے اخلاق۔ مطلب بچہ دیکھتا ہے نا کہ ابا یا اماں کیا دیکھ رہے ہیں اپنی چھوٹی سی اسکرین پہ یا کمرے کی بڑی اسکرین پہ، کس سے کیا کہہ رہے ہیں، وہ دیکھتا ہے۔ مہمانوں کی غیبت کر رہے ہیں، جن سے ملتے ہیں ان کی غیبت کر رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں، یہ دیکھتا ہے، دل چھوٹا ہے ان کا۔ تو بچوں نے دیکھا کہ بھئی جب غصے میں آ جائیں تو کیا کیا جائے، تو یہ بچوں نے مطلب اپنے جذبات کو سمجھا نہ جائے، ان کی رو میں بہا جائے، یہ عمل انہوں نے کسی ایسے انسان
کے ساتھ رہ کے سیکھا ہے، جو بہت قریب سے اس کو دیکھ رہے ہیں، اس سے وہ محبت بھی کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ رہ کے انہوں نے یہ سیکھ لیا ہے۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ پھر انہوں نے اور بہت سے مسائل، مطلب یہ تو بالکل جیسے عام سے مسائل ہیں، لیکن اور مزید اس کے اندر، مطلب اگر اللہ نہ کرے آمدنی کے مسائل ہیں، معاملہ مطلب حلال نہیں کما رہے، بڑے خرابیوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو پھر تو معاملہ اور بھی زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ بہت سے بچوں نے کوئی غلط لفظ اپنی والدہ یا اپنے والد کی زبان سے سنا ہے ہمارے معاشرے میں، یہ کتنی تکلیف کی بات ہے، کوئی بہت اچھی بات نہیں۔ نا امیدی، مایوسی، پست ہمتی، یہ بھی ایک جیسے والدین سے اس نے دیکھا ہے۔ میں پہلے پوائنٹ کے بارے میں ایک دو جملے اور عرض کروں۔ ہم جمعے کا خطبہ سنتے ہیں نا، اس میں ایک جملہ آتا ہے من شرور انفسنا، اس کا مطلب پتہ ہے؟ اے اللہ، ہم اپنے نفس کے شرور سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ اور یہ جملہ پہلی دفعہ جس ہستی نے کہا تھا، اس کے نفس میں کوئی شر موجود نہیں تھا۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ یہ جملہ جو جمعے کے خطبے میں ہم بول رہے ہیں یا سن رہے ہیں، یہ کہاں سے چلا تھا؟ ہماری تہذیبی روایت میں 1400 سال سے چل رہا ہے۔ اس میں یعنی انسان کے اندر دیکھیں، آپ جتنی اچھی طرح نہا لیں، بہت اچھی طرح نہا لیں، آپ کہیں کہ میں آج اتنی اچھی طرح نہا لیا ہوں کہ دوبارہ نہانے کی اب ضرورت نہیں ہے، تو یہ تو غسل میت ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر حالت زندگی میں نہانا نصیب ہوا ہے اور زندگی آگے چل رہی ہے، تو جتنی بھی اچھی طرح ہم نہا چکے ہیں، دوبارہ نہانے کی ضرورت پھر پیدا ہو جائے گی۔ ایک دو دن کے بعد آپ کہیں گے یار اب دوبارہ مٹی آ گئی، میل آ گیا، کچھ مطلب دوبارہ صفائی کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، مجھے اور آپ کو، اور میں قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ مجھے اپنے اندر بھی اصلاح کی ضرورت ہے، اور اللہ کرے کہ ہم سب کو اپنے اندر مستقل اصلاح کی ضرورت ڈیپلی محسوس ہو۔ یعنی ہم اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنی اولاد کے بگاڑ کی وجہ بن رہے ہیں۔ اور مطلب کوئی آدمی اگر یہ کہے اب تو میں بہت زبردست بن گیا، اب تو میں بہت کہیں پہنچ گیا، میں تو بہت میرا ایسا تزکیہ ہو گیا، یہ مطلب ایک دفعہ آپ بہت اچھی طرح نہا لیا الحمدللہ، لیکن ابھی آپ بالکل صاف ہیں، لیکن دوبارہ مٹی آ جائے گی، دوبارہ درکار ہے، مستقل چاہیے۔ اپنے وجود کی آلودگی سے اپنی اولاد کو بچانے کی ذمہ داری قبول کیجیے۔ اس کے لیے اپنے وجود کی آلودگی کو ٹٹولنا ہوگا، خود احتسابی کرنی ہوگی، اپنے اندر جھانکنا ہوگا، اپنے ساتھ وقت گزارنا ہوگا، اور پھر یہ سوچنا ہوگا میں ایسا کیوں ہوں جیسا ہوں، میرے اندر چل کیا رہا ہے، میرے فہم میں، میرے معاملات میں، میرے معمولات میں کہاں چیزیں ایسی ہیں جن کو ٹھیک ہونا چاہیے، اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ وہ تزکیہ کے بارے میں جیسے بہت خوبصورت ایک ون لائنر، یعنی اس کے بارے میں جیسے ریموونگ امپیورٹیز فرام ون سیلف، تزکیہ کو ڈیفائن کرتے ہیں اسکالرز، اپنے اندر کی آلودگی کو باہر نکالنا۔ سب سے بڑا سبب جو ہے وہ بچوں کو بگاڑنے کا، اللہ کرے کہ وہ سمجھ میں آئے، مجھے بھی اپنے اندر کے بگاڑ نظر آ جائے، اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی موت سے پہلے سچی توبہ اور اپنی اصلاح کی جدوجہد کی توفیق عطا کرے۔ دوسری بات میں عرض کروں گا لاڈ سے متعلق۔ دیکھیے، لاڈ کچھ اور چیز ہے اور محبت کچھ اور چیز ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہوئی ہے، مادیت نے، یعنی مادیت انگریزی میں کہتے ہیں میٹیریلزم، یہ جدید مغربی تہذیب کی جو سب سے بنیادی جو اس کی صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک مادی تہذیب ہے۔ اس نے ہمارے جذبہ محبت کو آلودہ کیا ہے، اور صرف آلودہ نہیں کیا ہے بلکہ اس کی نوعیت کو بدل دیا ہے۔ محبت کسے کہتے ہیں؟
ذرا سا ایک دو لفظوں میں محبت کی بات کر لیتا ہوں. اور یہ محبت فطری ہے، یہ محبت انسان کے اندر فطری ہے، لیکن جو ہمارا فطری وصف ہے، یعنی پانی گیلا کرتا ہے، یہ پانی کا فطری وصف ہے. تو اگر پانی گیلا نہ کر سکے تو ہم کہیں گے کہ بھائی پانی اپنی فطرت سے دستبردار ہو گیا، بہت بڑا نقصان ہوگا. اللہ بس ایسی مطلب نہ ہو ایسا. تو اس وقت ہوا یہ کہ محبت ہمارا فطری، یعنی محبت آپ کا اختیار نہیں ہے، آپ کی مجبوری ہے. آپ کو اپنی اولاد سے بہت محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن مادیت نے، میٹیریلزم نے محبت کی نوعیت کو بدل دیا ہے. محبت لاڈ میں تبدیل ہو رہی ہے. محبت کی ایک دو باتیں اور عرض کر لیں. محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت کسی کی خاطر قربانی دینا، یہ آپ اپنے لیے اعزاز سمجھیں، اس کو جتانے کے بہانے نہ ڈھونڈیں. کسی کے لیے اگر کچھ کیا ہے تو اس کو شرف اور اعزاز سمجھیں. قربانی دے سکیں، اپنا حق چھوڑ سکیں، اپنا آرام چھوڑ سکیں، کسی کی خواہش کو اپنی خواہش پر زیادہ اہمیت دیں. سچی محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی خاطر اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم جانیں، اس کی خواہش کو اپنی خواہش سے زیادہ اہم سمجھیں، بلکہ اس حد تک پہنچ جائیں کہ اس کی خواہش کو اپنی ضرورت سے زیادہ اہمیت دیں. یہ جیسے بہت آگے کی بات ہے. قربانی دے سکیں، بات سمجھ آ رہی؟ اس کے لیے جاگ سکیں، اس پہ جیسے اس پہ کوئی افسوس نہ ہو کہ تمہارے لیے میں نے کیا کیا، مال لگایا، پسینہ نکلا، محنت کی، اس پہ کوئی رنج نہیں ہے، اس پہ کوئی ملال نہیں ہے. یہ شوق اور خوشی سے کی جا رہی ہے. دوسری بات یہ کہ محبت جو ہے نا وہ دینے کا عمل ہے، حوث جو ہے وہ لینے کا عمل ہے. اگر آپ کسی کو اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ بھی جواب میں آپ کو چاہے تو یہ خواہش بری نہیں ہے، لیکن اگر اس کو محبت کی شرط بنا لیا جائے تو یہ محبت ہی نہیں ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو مطلب ہم تمہیں چاہیں گے بس، ٹھیک ہے. تو محبت کی ایک اور بڑی علامت یہ ہے کہ یہ قرب کی تمنا پیدا کرتی ہے. محبت قرب کی تمنا پیدا کرے گی، قرب حاصل ہو. یہ بڑی کمال کی بات ہے. کسی بڑی وجہ کی خاطر تو قرب کو گوارا کر سکتی ہے، لیکن کسی مادی وجہ کی خاطر قرب کو گوارا نہیں کرتی. بات واضح ہو رہی ہے؟ اچھا، لاڈ کیا ہے؟ اب محبت اور لاڈ میں چونکہ تھوڑا سا فرق ہے نا، تو ذرا سا سمجھنا پڑے گا لاڈ کیا ہے. لاڈ کو میں انگریزی میں کہتا ہوں پیمپرنگ. ہم نے اپنے بچوں کی پیمپرنگ کی ہے، اور پیمپرنگ کے 3 بنیادی انڈیکیٹرز ہیں، 3 اس کی سمجھیے صفات ہیں. پہلی صفت یہ ہے ایکسیپٹنگ ایوری وش. تمہاری ہر خواہش مجھے پوری کرنی ہے. میں دوبارہ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ بظاہر ان میں ایک جیسی چیز لگے گی، لیکن یہ فرق ہے اس میں ابھی آپ سے عرض کرتا ہوں. ہر خواہش تمہاری پوری کرنی ہے، جو بچے کی زبان سے نکلا فوراً پورا کرو. ہمارے یہاں بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے کا جو اصول لوگوں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ if I can afford it, I must buy it. بلکہ اگر کسی موقع پہ والد یا والدہ میں سے کوئی کہے کہ نہیں یہ نہیں خریدو، یہ اس کی کیا ضرورت ہے، یا یہ اچھا نہیں ہے، تو دوسرا کہتا ہے صرف 500 روپے کا تو ہے، صرف 200 روپے، صرف 2000 کا تو ہے، مطلب کیا لے لیں نا. اور پھر جیسے ایک اور جملہ ہم سنتے ہیں، انہی کے لیے تو کماتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس اپنے مال کا کوئی بڑا مصرف نہیں ہے، کوئی بڑی جدوجہد، کوئی بڑا کاز دنیا میں کچھ اور نظر نہیں آتا. کمانے کا مقصد بھی کتنا انہی کے لیے کماتے ہیں اور کچھ اور نہیں ہے. جب ان کے لیے کماتے ہیں تو جو یہ مانگتے ہیں بس وہ ہمیں دینا ہے. یعنی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ہم ملتے ہیں لوگوں سے، ہمیں اندازہ ہوتا ہے آدھی رات کو صاحبزادے نے فرمائش کی کہ مجھے آئس کریم کھانی ہے، آدھی رات کو ابا جان لے کے نکل پڑے. تو کسی زمانے میں نا اولاد فرما بردار اور سعادت مند ہوتی تھی.
اب والدین فرما بردار اور سعادت مند ہوتے ہیں، بہت ہی فرما بردار اور سعادت مند والدین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دور آئے گا مائیں اپنے آقا کو جنیں گی۔ آقا کون ہوتا ہے؟ جس کی کسی بھی بات کو ماننے کے لیے عقل کو شرط نہ بنایا جائے، اس کی بات میری عقل میں جتنی آئے گی اس کے لیے عقل استعمال کروں گا، عقل اس کی بات کو کی تعمیل میں استعمال کروں گا، اس کی بات کی قبولیت میں استعمال نہیں کروں گا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ عقل کو معیار نہیں بناؤں گا، اصول کو معیار نہیں بناؤں گا، آپ نے جو کہہ دیا سمعنا واطعنا۔ جس انسان کے ساتھ جس ہستی کے ساتھ آپ یہ عمل کرتے ہیں وہ لاشعوری طور پر ہمارا آقا بننے لگتا ہے۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، آپ کے والدین نے آپ کو آپ کے بچپن میں اتنی اسٹیشنری، اتنے کھلونے، اتنے جوتے، اتنے کپڑے، اتنی آئس کریمز آپ کو نہیں ملی تھیں جتنی آپ نے اپنی اولادوں کو دی ہیں۔ یہ آپ کو اندازہ ہے؟ اور کبھی آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم تم پر اتنا خرچ کرتے ہیں، ہمیں تو یہاں ہو سکتا ہے کچھ لوگ بیٹھے ہوں وہ کہیں بھائی ہم تو پیلے اسکول میں گئے تھے۔ پیلا اسکول ایک کیٹیگری ہے، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی اسکول کو مطلب ہر اسکول اپنی جگہ اس کی ایک اہمیت ہے، لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ بھائی بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے یہ سوچتے ہوں کہ بھائی ہم تو ایک سرکاری اسکول گئے تھے، یا ہمیں تو اتنی مہنگی فیسیں ہماری، ہم نے تو اتنی مہنگی کوچنگ اور ٹیوشنز بھی نہیں لی، ہم نے تو اتنی مہنگی، ہماری تو اسکول کی فیس بھی بہت تھوڑی سی تھی، تمہیں تو اتنی مہنگی تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ محسوس ہوتا ہے؟ لیکن ہم نے اتنا کم ملنے کے باوجود اپنے والدین سے جس طرح کا رویہ اختیار کیا، تم نے اتنا زیادہ لینے کے باوجود بھی ہمارے ساتھ ویسا سلوک نہیں کیا۔ یہ محسوس ہوتا ہے؟ یہ جو میں تکلیف بتا رہا ہوں، اس تکلیف کا پینڈیمک پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے۔ مسلم معاشرے میں بعد میں آیا ہے، ان کے معاشرے میں پہلے سے ہوا۔ یہ ہے کہ ہمارے تعلق کے اندر مال جو ہے نا، یہ تعلق کو بناتا کب ہے اور تعلق کو متاثر کب کرتا ہے، اللہ ہمیں یہ حکمت عطا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی، اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے، مطلب ظاہر سی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو اس کے علم اور اس کی حکمت اور اس کے اندر جو گہرائی ہے وہ تو بہت زیادہ ہے یہ، اور بالکل ہم محسوس کرتے ہیں تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ لیکن عہد حاضر کی جو مادی تہذیب ہے، اس میں تحفہ دینے سے تحفے کی محبت بڑھ رہی ہے۔ ویسا تحفہ دیا جائے جس سے تحفے کی محبت نہ بڑھے بلکہ میری محبت بڑھے، اس کے لیے کچھ سمجھنا پڑے گا۔ تحفہ دینے والا اگر مادی چیزوں کی محبت اور مروبیت میں ہے، تحفہ دینے والا اگر مادی چیزوں کو بہت اہمیت دیتا ہے، اس کے گھر میں اس کی بڑی اہمیت ہے، اور وہ محبت پیدا کرنے کے لیے مادی چیزوں کا سہارا لیتا ہے، تو اس بات کا خطرہ ہے کہ مادی چیزوں سے محبت بڑھے گی، آپ کی محبت نہیں بڑھے گی۔ ابھی کیا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی پریزنس کو پریزنٹ سے کمپنسیٹ کیا ہے، چیزوں کی موجودگی سے اپنی غیر حاضری کو، جیسے مطلب میں تو نہیں ہوں، تم اس سے کھیل لو نا، بلکہ چیزیں دی ہی اس لیے تھیں تاکہ اب میرا سر نہیں کھاؤ، اور جو مانگتا ہے وہ دیتے ہیں، ہر خواہش پوری کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ بلکہ ایک وہ جو ماڈرن ویسٹرن سائیکالوجی میں جو بھی اس وقت پیرنٹنگ کا مواد ہے نا، اس میں ایک بات کہی جاتی ہے، نو نہیں کہنا، نیور سے نو۔ یہ سنا ہے آپ نے؟ بچے کو نو نہیں کہو۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ بچہ
جس نے کبھی زندگی میں نو نہیں سنی اور بالغ ہو گیا، پھر تھوڑا اور بڑا ہوا، پھر شادی ہو گئی، اس کے شریک حیات کو جتنی دشواری ہوگی بس اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ صاحبزادے جنہوں نے کبھی نو نہیں سنی، وہ صاحبزادی جنہوں نے کبھی نو نہیں سنی، اب ایک صاحب کی بیگم بن گئی۔ تو ہمارے پاس بہت لوگ آتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں، میاں بیوی کے معاملات ہوتے ہیں، میں پوچھتا ہوں بھائی آپ کے والدین نے کبھی آپ کو نو کہی؟ نہیں سر، مجھے تو میرے والدین نے کبھی بھی نو نہیں کہی، انہوں نے میری ہر خواہش پوری کی، میں تو اپنے بھائیوں کی بھی لاڈلی تھی یا لاڈلا تھا۔ یا وہ صاحب بتاتے ہیں کہ میری ساری بہنیں ہر وقت میری بس لاڈ اٹھاتے تھے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں اس غریب نے کیا قصور کیا، اس کو معاف کر دو، اس پہ رحم کھاؤ یار، ایسے نہیں چلتا۔ اگر آپ نے کبھی نو نہیں سنی ہے تو آپ ایموشنلی ولنریبل انسان بن جائیں گے۔ آپ کو نو جو ہے نا وہ گالی جیسا لگے گا، گالی آپ کو لگے گا کسی نے نو کہا ہے، آپ کو لگے گا اس نے گالی دے دی۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، بات واضح ہو رہی ہے؟ لیکن اس میں جو بہت اہم بات ہے، کس بات پہ نو کیا جائے، اس کے لیے علم چاہیے، اس کے لیے علم چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری باتوں پہ نو کہیں۔ پہلی بات تو یہ کس بات پہ نو کیا جائے، دوسری بات یہ کہ نو کیسے کیا جائے۔ لا علمی کی وجہ سے بہت سے والدین ان چیزوں پہ نو کہہ دیتے ہیں جن پہ نو نہیں کہنا چاہیے، اور جن چیزوں پہ نو کہنا چاہیے ان پہ نو نہیں کہتے۔ اور بہت سارے والدین تو کسی بھی چیز پہ نو نہیں کہتے، وہ یس باس، یہ ہیں بہت سارے لوگ۔ اوکے سر، بچہ کچھ کہتا ہے ڈن، اور بتاؤ ڈن۔ یہ اپروچ ہے بہت سارے پیرنٹس کی، یعنی عقل کی کمی اور پیسے کی زیادتی، اس سے جو آدمی پیدا ہوا وہ بچوں کی امی اور ابو بن گئے۔ لہذا عقل کے ساتھ نو یا یس کہنے کے لائق تو ہم نہیں ہیں، لہذا if I can afford it I will buy it, that's it۔ کہاں جانا ہے بتاؤ، وہاں جانا ہے، دیکھو ہماری اتنی اچھی جاب ہے، اسی لیے تو اتنا کماتے ہیں، اتنے پیسے ہیں میرے پاس، جہاں جانا ہے لے کے جاؤں گا تمہیں، جو چاہیے دلاؤں گا، جو کرنا ہے بتاؤ۔ تمہارے دوست نے آئی فون لے لیا، تم نے نہیں لیا، ارے ہم بھی چلیں گے، لے لیں گے، اس سے بھی اچھا لے کے دکھائیں گے تم۔ بس یہ ریس چل رہی ہے، عجیب سی چیزیں چل رہی ہیں۔ تو میں ایک بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ کے بچے کی ضروریات ہیں، ان کو سمجھنا ہوگا، ان کو نو نہیں کہنا ہے۔ باہر جا کے کھیلنا اس کی ضرورت ہے، خواہش نہیں ہے۔ آپ سے باتیں کرنا اس کی خواہش نہیں ہے، اس کی ضرورت ہے۔ آپ سے گلے لگنا اس کی خواہش نہیں ہے، اس کی ضرورت ہے۔ خواہش بھی ہے، مطلب صرف خواہش نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یار یہ ہم تمہاری خواہشیں ہی پوری کریں، ایسا نہیں۔ ایک بچہ باہر جا کے اچھل کود کرنا چاہتا ہے، بھاگنا چاہتا ہے، فزیکل ایکٹیویٹی کرنا چاہتا ہے، یہ محض خواہش نہیں ہے، یہ اس کی ضرورت ہے۔ آپ اس ضرورت کو اگر احسان سمجھ کے پورا کر رہے ہیں، بھائی لو بھائی کیا یاد کرو گے، آج ہم تمہیں فٹ بال کھیلنے کی اجازت دیتے ہیں۔ باتیں کرنا اس کی خواہش بعد میں ہے، ضرورت پہلے ہے۔ آپ سے باتیں کرنا، آپ کو اپنے پورے دن کا حال سنانا، آپ سے لپٹنا، یہ خواہشات نہیں ہیں، یہ ضروریات ہیں، اور یہ بہت اہم ضروریات ہیں۔ آپ سے لپٹے، آپ کو پورا حال دل سنائے، آپ سے باتیں کرے، آپ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، جہاں گئے تھے وہاں سے کیا کر کے آئے ہیں، یہ جانیں۔ محبت نا بڑی عجیب چیز ہوتی ہے۔ محبت جو ہے اس کے اندر ایک فطری داعیہ یہ ہوتا ہے کہ میرے محبوب کا وہ وقت جو میرے بغیر گزرا ہے، کاش مجھے وہ بھی پتہ چل جائے۔ جتنا وقت ہم ساتھ گزار سکتے ہیں اتنا وقت تو ہم ساتھ گزاریں، اور وہ وقت جو ہم ساتھ نہیں گزار پاتے اس کے احوال ایک دوسرے کو ضرور بتائیں۔ یہ محبت کی اس کا ایک فطری وصف ہے۔ یعنی اگر ٹوگیدرنس کی اسپرٹ آپ کے اندر پیدا نہیں ہوئی ہے،
اگر شیئرنگ کی کا پیشن آپ کے اندر پیدا نہیں ہوا ہے تو جس چیز کو آپ محبت سمجھتے ہیں وہ محبت کا واہمہ ہے، محبت نہیں ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ ایک ہے محبت اور محبت کی کشش، اور ایک ہے چیزوں کی کشش۔ دیکھیں جو میگنیٹ ہوتا ہے، مقناطیس، تو میگنیٹ جو ہے وہ میٹل کی کشش رکھتا ہے۔ آپ کو پتا ہے نا، میٹل جتنی بھی دھاتیں ہیں ان کے لیے اس میں کشش ہوتی ہے، اور دھاتوں کے اندر بھی ایک لپک ہوتی ہے مقناطیس کی طرف، دونوں ہی کمال کی بات ہے مطلب۔ لیکن اگر کوئی میگنیٹ جو ہے اس میں پلاسٹک کے لیے کشش پیدا ہو جائے تو دھاتیں اس کا انتظار کریں گی، لیکن میگنیٹ پلاسٹک سے لپٹا ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میری پوری بات واضح ہو رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کچھ ایسا ہی ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ پھر تھوڑے دن کے بعد بچہ یہ سیکھ لیتا ہے کہ مجھے بھی اسی سے لپٹنا ہے جس سے میری امی اور ابو لپٹے رہتے ہیں، یعنی کہ اس سے، یعنی لخت جگر جو ہے نا، یہ نیا لخت جگر ہے۔ روایتی تہذیبوں میں ہمارے یہاں لخت جگر کا لفظ جن معنوں میں استعمال ہوا کرتا تھا، اب تو جگر کے پاس جو چیز رہتی ہے وہ بچہ نہیں ہے، وہ موبائل فون ہے، وہ بھی اسی میں ہی لپٹتا ہے۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ یا تو ہم ہر خواہش پوری کرتے ہیں، یا ناجائز خواہشیں تو آسانی سے پوری کر دیتے ہیں، جائز ضروریات کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں علم ہونا کہ اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی خواہش کیا ہے، پھر یہ علم ہو کہ اس کی کون سی خواہش نافع ہے، کون سی خواہش غیر نافع ہے۔ دیکھیں خواہش اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، گناہ کی خواہش بھی ہو سکتی ہے، نیکی کی خواہش بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کے اندر خواہش ہے کہ آپ اپنے والدین کی اتنی خدمت کریں کہ وہ آپ سے خوش ہو جائیں، آپ کی خواہش ہے کہ آپ اپنے والدین کو حج کروائیں، آپ کی خواہش ہے کہ آپ کو سورہ ملک یاد ہو جائے، آپ کی خواہش ہے کہ آپ کی صحت اچھی ہو جائے۔ یہ سب آپ کی اچھی خواہشات ہیں، الحمدللہ اچھی خواہشات ہیں، لیکن آپ کی اور بھی خواہشات ہو سکتی ہیں جو اچھی نہ ہوں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ بچے کی بھی ہر خواہش پہلے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کون سی خواہش ایسی ہے جس کو قبول کرنا ہے، اور کون سی خواہش سے بھی پہلے، وہ تو خواہش بعد میں، ضرورت پہلے۔ تو ضرورتوں کی فراہمی وہ کرنی ہے۔ تو ابھی ہوا یہ ہے کہ والدین، یعنی ایک عمومی طور پر ضرورت اور خواہش کا فرق بھی مٹ چکا ہے، مطلب ہم اپنی خواہشات کو ضرورت سمجھ کے زندگی گزار رہے ہیں، اور جو ہماری غیر مادی ضروریات ہیں، یعنی خواہش اور ضرورت کے یہ ذرا سے دو لفظ اور دیکھ لیں، اچھی خواہش، بری خواہش، مادی اور غیر مادی۔ دیکھیں ہماری مادی ضروریات ہیں، روٹی، کپڑا، مکان، مادی ضروریات ہیں، لیکن غیر مادی ضروریات بھی ہیں ہماری۔ محبت ہماری غیر مادی ضرورت ہے، تعلق ہماری غیر مادی ضرورت ہے، کسی کی توجہ ہماری غیر مادی ضرورت ہے۔ بات واضح ہو رہی؟ علم نافع ہماری غیر مادی ضرورت ہے، ایمان ہماری غیر مادی ضرورت ہے، حکمت ہماری غیر مادی ضرورت ہے، اور ہماری مادی ضرورتیں بھی ہیں، ہمیں چیزیں چاہیے، کپڑے چاہیے، جوتے چاہیے، اور خواہشات کی تو ایک نہ ختم ہونے والی فہرست ہے۔ تو ایک مسئلہ یہ ہوا ہے کہ کس چیز پہ نو کہنا ہے یہ نہیں پتا، یا تو وہ نو نہیں کہتے، یا اگر کہتے ہیں تو ناسمجھی میں ضرورت پر، جائز ضرورت پر نو کہہ دیتے ہیں۔ اور پھر نو سے متعلق تیسری بات یہ ہے، نو کہنا کیسے ہے؟ ناجائز خواہش کو اگر نو کہنا پڑے تو نو کہنے کا سلیقہ کیا ہوگا؟ نو بدصورت نہ لگے، آپ کا انکار بھی خوشنما لگے۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ تو مطلب اور بھی آگے کی بات ہو گئی، یہ تو پتہ نہیں ہمارے بس سے باہر کی بات لگ رہی ہے۔ یعنی کسی کو منع کرنا ایسے کہ مطلب آپ کی بات پوری چلی جائے،
بلکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ نو کا لفظ استعمال کیے بغیر نو کہہ کے دکھائیے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو والدین اور بچے یا والدین کے آپس کے بھی تعلق میں سیکھنے کی ہیں. لیکن اس وقت جدید تعلیم نے ہمیں صرف ایک چیز سکھائی ہے: نمبر کیسے لانے ہیں، نمبری کیسے بننا ہے، اور پھر اس کے بعد مال کیسے کمانا ہے. یہ ساری چیزیں تو فارمل ایجوکیشن پروگرام کے اسکوپ سے باہر کی باتیں کر رہا ہوں. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی ہمارا تعلیم یافتہ آدمی اس سے واقف نہیں ہے. تو پیمپرنگ یا لاڈ کیا ہے؟ پہلی بات، نو نہیں کہنا، ایکسپٹنگ ایوری وش، ہر خواہش پوری کرنی ہے، ہر خواہش. دوسری بات، اوور فیسیلیٹیشن، سہولیات، آسانیاں، آرام اپنی جائز حد میں نہیں رہا، ناجائز حدوں پر پہنچ گیا. دیکھیے ہماری زندگی میں کچھ سہولت اور کچھ آرام، کچھ آسانی ہونی چاہیے، لیکن اس کی ایک جائز سطح ہے. اگر وہ جائز سطح سے آگے نکل جائے، ناجائز حدوں پہ پہنچ جائے تو بگاڑ پیدا ہوگا. مزاج کی سطح پر بھی بگاڑ پیدا ہوگا، شعور کی سطح پر بھی کچھ مسائل پیدا ہوں گے. اور بہت بڑی بات یہ ہے کہ اتنے تعیش میں رہنے والا انسان کسی بامانی بڑی جدوجہد کے قابل نہیں رہے گا. یعنی یہ اگر ایک تو زندگی میں کسی بڑے کاز کی صحیح ہوتی ہے نا، اور ایک وہ حج اور عمرے کے موقع پہ بھی صحیح ہوتی ہے، وہ صحیح اصل میں زندگی کی صحیح کی تربیت کے لیے وہ والی صحیح ایک علامتی حیثیت رکھتی ہے نا. وہ بھی اس سے نہیں، وہ کہے گا بھائی پورا اے سی ہونا چاہیے، میں الیکٹرک موٹر کے اندر صحیح کروں، چلنا دھوبر ہو جائے گا. اور اس وقت جو اوور فیسیلیٹیشن ہے نا، وہ کام جو آپ کا بچہ اپنے ہاتھ سے کر سکتا ہے، اپنی ٹانگوں پہ چل کے کر سکتا ہے، اس میں آپ اس کو کرنے نہ دیں. یعنی بچہ خود اٹھ کے پانی پی سکتا ہے، کھانا کھا سکتا ہے، کچھ کام کر سکتا ہے نا، وہ اپنے شوز پالش کر سکتا ہے. تو آپ کہیں نہیں، ماں صدقے ہم کریں گے، ماں صدقے میں کروں. ماں بس ایسی فالتو کی چیزوں میں صدقہ نکال رہی ہے. ماں کو نہیں پتا کہ صدقہ کسی بڑے کاز میں نکالو. یار یہ جوتا اسے کرنے دو، جوتا پالش. دیکھیں پرابلم کیا ہوا ہے؟ پرابلم یہ ہوا ہے کہ ہم ایک طرف ہمارا دل سخت ہو رہا ہے، دوسری طرف ہم ترس کھانے کے ناجائز تجربے سے گزر رہے ہیں. بچہ پالش کر رہا ہے، کرنے دیجئے. نہیں ترس کھائیں گے، اس کو پالش ہاتھ نہیں لگانے دیں گے، ہاتھ کالے ہو جائیں گے. ہائے میرا بچہ پالش کرے گا، شوز پالش؟ نہیں، یہ تو ہم جب چھوٹے تھے تو کرتے تھے، آپ کو تو میں نہیں کرنے دوں. اتنے پیسے ہمارے شوہر نے یا ہم نے کمائے ہیں، گھر میں میڈ ہے نا، گھر میں کوئی ملازم ہے وہ کر دے گا، اور اگر وہ نہیں کرے گا تو ہم خود کریں گے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں جب ایک بچہ شوز پالش کرتا ہے تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ پہلے ایک بات اور سمجھ لیں. شوز پالش کرنا ایک بہت پروفاؤنڈ ایجوکیشنل ایکسپیرینس ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ جب ایک بچہ مٹی میں اٹے ہوئے جوتے کو ہاتھ میں لیتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں برش اٹھاتا ہے، تو وہ ایک اچیویبل چیلنج کو ایکسپٹ کرتا ہے. الحمدللہ اس نے ایک چیلنج لیا ہے. پھر اس کے بعد وہ اس پہ کام شروع کرتا ہے. اسے محنت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اسے اپنے عمل کی معنویت کا احساس ہوتا ہے. وہ مٹی اور گند کو ہٹاتا چلا جاتا ہے اور جوتے کو صاف کرتا چلا جاتا ہے. اور پھر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ صفائی غالب آ گئی اور گند فنا ہو گئی. بات سمجھ آ رہی؟ یہ کوئی معمولی تجربہ نہیں ہے. پھر اس کے اندر اٹینشن ٹو ڈیٹیلز پیدا ہوتی ہے. وہ دیکھتا ہے کہ اچھا یہاں سے نہیں صاف ہوا. پھر اس کے اندر ارج فار ایکسیلنس پیدا ہوتی ہے. پھر کسی بھی کام کو کیسے کرنا ہے، مطلب
یہ خود ایک بہت خوبصورت عمل ہے، یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے. تو لیکن ہم اوور فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. بچے بگڑتے کیسے ہیں؟ پیمپرنگ، اس کی تفصیل میں جا رہے ہیں نا. لاڈ کا دوسرا پہلو اوور فیسیلیٹیشن. وہ بچہ جو 14 سال کا ہو گیا اور اس نے کبھی اپنے کوئی کپڑے نہیں دھوئے، وہ بچہ جو 14 سال کا ہو گیا اور اس نے گھر میں برتن نہیں دھوئے، وہ بچہ جو 14 سال کا ہو گیا اور اس نے اپنے والدین کی ٹانگیں نہیں دبائی ہیں، پانی نہیں بھرا ہے، برتن نہیں اٹھائے ہیں، کوکنگ میں ہیلپ نہیں کی ہے، کئی کلومیٹر پیدل چلنے کے مواقع اس کو نہیں ملے ہیں، پیدل ہلکی دھوپ میں یا کبھی تیز دھوپ میں بھی تھوڑی سی کیپ ویپ لگا کے. وہ بچہ جس کو یہ موقع نہیں ملے ہیں وہ بہت قیمتی تعلیمی تجربے سے محروم رہ گیا. بہت قیمتی تعلیم، جس نے ٹیبل صاف نہیں کی ہے، فرش پہ جھاڑو نہیں لگائی ہے، کلیننگ نہیں کی ہے، گھر کی کلیننگ میں ہیلپ نہیں کی ہے، اگر وہ بڑا ہو گیا ہے وہ بہت قیمتی تعلیمی تجربے سے محروم ہوا ہے. پیاز نہیں کاٹی ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اس میں سمجھ آتا ہے کہ کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ لگنا پڑتا ہے. یہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی نا، اتنا کچھ ان کی زندگی میں موجود ہے، قدر نہیں ہے. آپ جب چھوٹے تھے نا، جب عید کا دن آتا تھا، عید سے ایک دن پہلے اگر آپ کو چھوٹا سا کوئی ٹوپی بھی آپ کے لیے آتی تھی یا کوئی چھوٹا سا کوئی چپل بھی آتی تھی نا، تو آپ اس کو بہت اس کو دیکھتے تھے، قدر کرتے تھے، سنبھال کے رکھتے تھے. اگلی عید تک پچھلی عید کی چیزیں آپ کی محفوظ ہوتی تھیں، اتنی سنبھال کے آپ چلاتے تھے. ابھی آپ کسی بچے کو کچھ بھی دے دیں، اس کا پسندیدہ کھلونا جو اس نے بڑی ضد کر کے مانگا تھا آپ دے دیں، 2 گھنٹے کے بعد اس کو چھوڑ دے گا. ایک بے نیازی ہے، اس طرف پڑا ہوگا، اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا. یہ محسوس کرتے ہیں؟ غیر ضروری بہتات ہے، غیر ضروری فراوانی ہے، چیزوں کی قدر نہیں ہے. دیکھیں، مال کے حوالے سے مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے، یہ بھی ایک بڑی اہم چھوٹی سی بات ہے. مال کے حوالے سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کی محبت سے اپنے دل کو بچائیں، لیکن ان کی قدردانی کی ذمہ داری نبھائیں. چیزوں کی قدر تو ہو، ان کی محبت نہ ہو. آپ کو اپنی گاڑی سے محبت نہ ہو لیکن اپنی گاڑی کی قدر ہو. قدر کی وجہ سے آپ اس کو سنبھالیں گے، خیال کریں گے، شکر بھی کریں گے، احتیاط بھی کریں گے. یہ قدردانی ختم ہو گئی، ناقدری کے عہد میں ہیں ہم. بات واضح ہو رہی ہے؟ نعمتوں کا شمار نہیں کرتے اس لیے کہ نعمتوں کا احساس نہیں ہے، ناقدری ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے. میں تھوڑا سا آؤٹ لائن میں دوبارہ ذرا سا زوم آؤٹ کر کے بتا دوں. 4 بڑے اسباب بگڑنے کے. پہلا ہم خود، دوسرا لاڈ، تیسرا اعتماد کی کمی، اس کے مسائل، چوتھا بگڑنے سے بچنے کی صلاحیت اس میں پیدا ہی نہیں کی ہے. 4 یہ آؤٹ لائن ہے. پہلے پوائنٹ کی ڈیٹیل ہو گئی. دوسرے پوائنٹ کے اندر 3 پوائنٹس مجھے کہنے ہیں. لاڈ کیا ہے اس کی 3 باتیں میں بیان کر رہا ہوں. لاڈ کے 3 اہم انڈیکیٹرز ہیں. پہلا ہے ایکسیپٹنگ ایوری وش، دوسرا ہے اوور فیسیلیٹیشن، اور تیسرا ہے انڈیو فیورنگ، ناجائز غیر مشروط طرفداری. کوئی بھی معاملہ ہو، کچھ بھی ہو، والدین نے جیسے قسم کھا لی ہے کہ ہم اپنے بیٹے ہی کی سائیڈ لیں گے، تم اپنے بیٹے کی سائیڈ لو، ہم اپنے بیٹے کی سائیڈ لیں گے. یہ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہیں کوئی ایشو آتا ہے تو ہم یہ اسیوم کرتے ہیں. طرفداری جو ہے وہ بچے کی نہیں ہوگی، اصول کی ہوگی. طرفداری حق کی ہوگی، انسان کی نہیں ہوگی. اصول یہ ہے. یعنی انسان کے حوالے سے تکریم تو غیر مشروط ہو سکتی ہے،
طرفداری غیر مشروط نہیں ہو سکتی. ہم نے بالکل الٹا کیا. یہ ہمارے بھائی ہیں، میں ان کی سائڈ لوں گا. تکریم جن کی نہیں ہو پا رہی ان کی بھی سائڈ لینے کے لیے کھڑے ہیں. یہ ہے ایک تعصب کی شکل. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھئی اگر ہمارا بچے سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مطلب ہو سکتی ہے میرے بچے سے بھی ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی. پہلے تو سمجھیں اسے. یہ آنکھ جیسے بند ہو جاتی ہے. یعنی محبت نے یعنی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، محبت بہت اچھی چیز ہے. محبت بہت قیمتی جذبہ ہے، بہت بہت قیمتی جذبہ ہے. لیکن عہد حاضر کی جدید مادی تہذیب نے محبت کے اسالیب، محبت کی نوعیت، محبت کی عفت اور پاکیزگی، یہ سب متاثر کر دی. محبت کو آلودہ کیا ہے. محبت اب لاڈ میں بدلنے لگی ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم لاڈ سے اپنے بچوں کو بچائیں. مطلب اللہ ہمیں حکمت محبت عطا کرے، اللہ ہمیں سمجھ عطا کرے کہ ہم اپنی محبت سے کوئی بڑا کام کریں. یعنی آپ بچوں کی جائز ضروریات کے لیے اپنی ضروریات کو قربان کریں، یہ بالکل ٹھیک ہے. ہمارے والدین پچھلے عہد کے لوگ یہ کر رہے تھے. لیکن اس وقت والدین بچوں کی ناجائز ضروریات کے لیے اپنے آرام کو قربان کرنے لگے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ وہ ناجائز ضروریات، وہ آپ آدھی رات کو آئس کریم مانگ کے دیکھتے ہو، آپ کو سیدھا کر دیتے. آئس کریم کا بھی اصول تھا، وہ کبھی کبھی آئے گی، روزانہ نہیں آئے گی. اب تو روزانہ آتی. فرق ہو گیا نا. یہ پیسوں کی زیادتی نے ہمیں خراب کیا. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ اگر کسی معاشرے میں پیسے کی کمی ہو اور علم کی بھی کمی ہو تو کیا ہوگا؟ اور پیسے کی زیادتی ہو اور علم کی کمی ہو تو کیا ہوگا؟ بہت نقصانات ہوں گے. ہم وہ دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بس آسانی فرمائے. تو یہ تو تھا، جیسے یہ دوسرا پوائنٹ تھا. پہلا پوائنٹ میں نے عرض کیا، ہم ان کے بگاڑ کا بہت بڑا سبب ہم خود ہیں. یعنی اپنے وجود کی آلودگی سے اپنی اولاد کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری قبول کیجیے. یہ پہلا پوائنٹ تھا. دوسرا پوائنٹ، لاڈ سے ہم نے ان کو بگاڑا ہے، اس سے بچیں. اور اس کے لیے علم حاصل کرنا پڑے گا. اور جیسے میں نے دوسرے پوائنٹ میں یہ بات بھی کی کہ کس چیز پہ نو کہنا ہے، اس کے لیے علم چاہیے. کیسے نو کہنا ہے. آپ کا نو اسے گھائل نہ کرے. یعنی آپ کا نو جو ہے وہ آپ کی کریڈیبلٹی کو بھی متاثر نہ ہونے دے. آپ کا نو سنا جائے، آپ کا نو قبول کیا جائے. مطلب اس کا ایک، یعنی یہ بھی ایک صلاحیت ہے، سمجھنا پڑتا ہے اس کو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی سمجھ بھی عطا کرے، اس کی توفیق بھی عطا کرے. بگڑنے کا تیسرا سبب اعتماد کے مسائل. تو میں پہلے یہ بات کہوں گا کہ اعتماد کیا نہیں ہے. یعنی کس چیز سے پتہ لگے گا کہ اعتماد کیا نہیں ہوتا ہے. اگر ہم اپنے بچے کا کسی اور بچے سے موازنہ کر رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بچے پر اعتماد نہیں کر رہے. اگر ہم اپنے بچے کی کسی بات پر شک کر رہے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اعتماد نہیں کر رہے. بلکہ شک کو بھی دیکھ لیں. شک 3 کانٹیکسٹ ہیں شک کے. یعنی بچے کے اوپر جو ایک ہے اس کی فطرت پہ شک کرنا. بہت سے والدین مطلب کہتے ہیں جی میرے بچے کی تو فطرت ہی ایسی ہے، یہ تو بائی نیچر ہی ایسا ہے، اس کی نیچر ہی خراب ہے. نیچر کسی کی خراب نہیں ہوتی. نیچر سب کی الحمدللہ اچھی ہے. نیچر سب کی مسلمان ہے. نیچر سب کی اللہ نے ٹھیک بنائی ہے. یہ بات قرآن میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی بیان ہو گئی کہ ہر انسان مسلمان پیدا ہوتا ہے. اور قرآن کی غالباً سورہ روم کی آیت نمبر 30 ہے کہ فطرت تبدیل نہیں کی جا سکتی. نیچر کین ناٹ بی چینجڈ اینڈ نیچر از گڈ. آج نیتن یاہو کے گھر میں بھی اگر کوئی بچہ یا نواسا یا پوتا پیدا ہوا ہوگا تو وہ مسلمان پیدا ہوا ہے. یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. دشمنوں کے گھر میں بھی پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہوتا ہے. کمال نہیں؟ تو نیچر ان کی ٹھیک ہے، فطرت پہ شک نہیں کریں.
یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک غلط کام کر رہا ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی غلط چیز ہو رہی ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی فطرت ہی ایسی ہے۔ دیکھیں میں اس کی ایک اور مثال دوں۔ ایک برتن ہے، اس کے اندر کچرا آ سکتا ہے، ہم کہیں گے بھئی یہ برتن گندا ہو گیا، میلا ہو گیا، خراب ہو گیا، لیکن یہ برتن اپنی میکنگ میں، یعنی اپنی اوریجنل فارم میں ہی گند اور خرابی کے ساتھ بنا تھا، یہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ فطرت کیا ہے؟ فطرت اوریجنل سیٹنگ ہے، فطرت از اوریجنل سیلف۔ موبائل فون سے سمجھ میں آ جائے گا، یہ تو بہت سب کو سمجھ میں آ جائے گا۔ موبائل فون کی فیکٹری سیٹنگ ہوتی ہے، آپ کے پاس موبائل فون آتا ہے، آپ اس سے بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اتنی ساری ڈاؤن لوڈنگ کے بعد موبائل کیا ہوتا ہے؟ ہانپنے لگتا ہے، سہم جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ توبہ کرتے ہیں، ساری چیزوں کو باہر نکالتے ہیں، اور واپس یہ ویسا ہو جاتا ہے جیسے اپنی پیدائش کے وقت پہ تھا، ایسے ہی ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ٹھیک چلنے لگتا ہے۔ ہماری زندگی میں بھی یہی ہوتا ہے، ہم اپنے دل میں بہت ساری خواہشات جمع کر لیتے ہیں، اپنے دل میں بہت سی نفرتیں جمع کر لیتے ہیں، کینہ، کدورت، نفرت، حسد، چیزوں کی محبت، دل بھاری ہو جاتا ہے۔ ان کی وجہ سے ساری حرکتیں، اعمال، کام سب گڑبڑ ہو جاتے ہیں، عادتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ پھر اللہ کی توفیق سے لیکن ہم ایسے اوریجنلی ایسے نہیں تھے۔ پھر ہم توبہ کرتے ہیں، ان سب چیزوں کو باہر نکالتے ہیں، اور حج ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور اس کی وہ ایک بہت سمبولک، اس کی ایک بہت بڑی اس کا ایک سمبولزم ہے۔ تو وہ پھر بالکل دھل کے سب کچھ نکل جاتا ہے، پھر ہم واپس ایسے ہو جاتے ہیں جیسے پیدائش کے وقت پہ تھے، اوریجنل سیٹنگ۔ پھر ہم دوبارہ جدہ ایئرپورٹ سے دوبارہ اپنے آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پاکستانی ایئرپورٹ پہ آتے آتے کراچی ایئرپورٹ، جنہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ پہنچنے سے پہلے ہی دوبارہ کافی ساری چیزیں دوبارہ ہم کہتے ہیں یار وہ کہاں گئی میری ساری گند، وہ مجھے واپس چاہیے۔ اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ بچے کی فطرت خراب نہیں ہے، اس کی فطرت پہ شک نہیں کیجیے۔ میں پچھلے 30 سال سے یہی کام کر رہا ہوں، یعنی تربیت، تعلیم، چائلڈ ڈیولپمنٹ، انسانی معاشرہ، بگاڑ بناؤ، یہ سب چیزیں، اس کے اسباب، اس کے محرکات، اسی میں میری زندگی گزری۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ، ایک بچہ ابھی چند مہینے کا ہے اور اس کو دیکھ کے جیسے ان کے ذہن، اچھا یہ دیکھو اس میں جلال بہت ہے، یہ اپنے باپ پہ گیا، اس کے اندر یہ دادا پہ گیا، اس میں غصہ بہت ہے۔ اچھا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیدائشی طور پر ایک ایسی صفت لے کر آیا ہے جس کو اب ہمیں تاحیات بھگتنا پڑے گا۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں، اللہ نے انسان کو ایک اختیار دیا ہے، وہ ایسا ٹھیک ہے پیدائشی طور پر اس کے اندر کچھ میلانات ہوتے ہیں، یہ ایک پورا موضوع ہے، یہ تفصیل طلب موضوع ہے، یہ ہمیں ابھی اس کی ہم احاطہ نہیں کر سکتے، یہ تو پورا ایک اپنا موضوع ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، آپ بچے کی فطرت پہ شک نہیں کریں۔ آپ اپنے بچے کو جس طرح سمجھیں گے اور جس طرح دیکھیں گے اور پھر اس کے لیے جیسی دعا کریں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کا بچہ ویسا ہی بننے لگے گا۔ اگر آپ کو اپنے بچے کے اندر شیطان نظر آتا رہتا ہے تو آپ اسے شیطان بنانے میں اس کی مدد کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے بچے کے اندر عبد الرحمن نظر آتا رہتا ہے، کوئی اچھا انسان نظر آ رہا ہے، تو اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار اس کے اندر ایک اچھا انسان چھپا ہوا ہے، یہ نکل رہا ہے، یہ اس کے اصل میں تو یہ اچھا ہے، اوپر سے کچھ میل کچیل آ گیا ہے لیکن ہے تو اچھا، تو آپ اسے ایک اچھا انسان بنانے میں اس کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو شک کا ایک کانٹیکسٹ ہے فطرت، شک ایک اور چیز پہ بھی ہو سکتا ہے، وہ ہے نیت، اور شک ایک اور چیز پہ بھی ہو سکتا ہے، وہ ہے صلاحیت۔ یعنی فطرت پہ شک، یعنی ڈاؤٹنگ آن نیچر، نیت پہ شک، اس کی انٹینٹ پہ ڈاؤٹ کرنا، صلاحیت پہ شک، اس کی ایبلٹیز یا اس کے پوٹینشلز پہ ڈاؤٹ کرنا۔ تو یہ دوسری نیت پہ شک کیا ہے؟ نیت پہ شک یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے نماز پڑھ لی
آپ نے کہا سچ سچ بتاؤ، کہاں سے آ رہے ہو، سچ سچ بتاؤ. یہ جو اصرار ہے نا سچ سچ بتاؤ. اچھا آپ جیسے آپ اگر یہ نہ کہتے کہ سچ سچ بتاؤ تو وہ تو پھر کچھ اور بتاتا. ابھی آپ نے کہہ دیا سچ سچ بتاؤ تو وہ فوراً اچھا امی حضور آپ نے بہت اچھا کیا، آپ نے کہہ دیا مجھے سچ سچ بتاؤ، نہیں تو میں تو بالکل ہی جھوٹا آدمی ہوں. اب آپ کے کہنے پہ میں اب جو سچ بتا رہا ہوں، وہ بتاتا وہی ہے جو اسے بتانا ہے، ساتھ میں لگا دیتا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں. اچھا ہم بھی اتنے عادی ہو گئے ہیں، دوسرے سے کہتے ہیں سچ سچ بتاؤ، اور اپنی بات میں بھی جیسے بات میں سچ بول رہا ہوں، یقین مانو سچ بول رہا ہوں، یقین مانو سچ بول رہا ہوں. یہ جیسے ہمارے معاشرے کے اندر نا، یعنی ہمارے معاشرے میں انسانوں پر اعتماد اتنا کم کیا گیا ہے کہ بہت سے لوگوں کی گفتگو میں جیسے یقین مانو، ویسے تو یقین کی یہ برا لفظ نہیں، یہ اچھا لفظ ہے، ہمیں کہنا چاہیے بھائی اس پہ یقین کرو، یہ یقین مانو، لیکن اس کی شدت بہت زیادہ. اس پہ تم نے کبھی میری بات کو مانا ہی نہیں، صحیح تم نے مجھ پہ اعتبار ہی نہیں کیا. بات سمجھ آ رہی؟ سچ سچ بتاؤ، اس کا مطلب یہ کہ تم ہو جھوٹے، اب سچ بتاؤ. اور اس کی جیسے میں شک کی اقسام بتاتا ہوں آپ کو. میرے پاس ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا کہ بھائی میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا، بلکہ انہوں نے کہا وہ بالکل بے نمازی ہے. میں نے کہا دیکھیے کیا اس نے کبھی کوئی نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا نہیں کبھی نہیں پڑھتا. پتہ لگا نہیں کبھی کبھی پڑھتا ہے. تو میں نے کہا پھر بے نمازی نہیں ہے، آپ یہ کہیں کہ 5 وقتہ نماز نہیں پڑھتا. یعنی معاملہ جو ہے نا بس اتنا بتائیں، کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ تارک صلاۃ ہے تو پھر کیس کچھ اور ہو جائے گا، دوسری کیٹیگری میں چلا جائے گا. آپ کہیے کہ وہ کبھی رہ جاتی ہے نہیں پڑھتا. اچھا آپ اسے کہتے کس طرح؟ تم نے نماز چھوڑ دی. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تم نے پھر نماز چھوڑ دی، اس کے اندر ہم اس کی نیت کے اوپر ہٹ کر رہے ہیں. جب ہم کہتے ہیں تم نے نماز چھوڑ دی، اس کا مطلب ہے کہ تم نے ارادے، شعور اور اپنی نیت کے ساتھ جان بوجھ کر ایسا کیا. ممکن ہے کہ وہ اپنے کھیل میں لگا رہا، اس کو وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا، سستی تھی اس کی، وہ چاہتا تو تھا کہ ابھی پڑھ لے، اور وہ سوچ رہا تھا ابھی پڑھوں گا اور پھر نکل گیا ٹائم. تو واقعہ یہ ہے کہ اس سے نماز چھوٹ گئی، اور آپ کہہ رہے ہیں تم نے نماز چھوڑ دی. اس میں فرق محسوس کر رہے ہیں؟ بلکہ اگر 3 لفظ میں بولوں، تم سے نماز چھوٹ گئی، تم نے نماز چھوڑی، اور تم بے نمازی ہو. 3 سطحیں نا. تم جھوٹے ہو، تم نے جھوٹ بولا، ان دونوں میں فرق ہے. تم جھوٹے ہو کا مطلب یہ کہ تمہاری ذات بالکل ہی اب ختم. تم نے جھوٹ بولا اس کا مطلب ہے کہ ذات اور عمل میں فاصلہ پیدا کر لیا آپ نے، آپ عمل کو کہہ رہے ہیں، ذات کو نہیں کہہ رہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی تم سے غلط بیانی ہو گئی، تو اب آپ اور احتیاط کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تینوں میں فرق محسوس ہو رہا ہے. یہ تو جھوٹا ہے، اس نے جھوٹ بولا، اس سے غلط بیانی ہو گئی. یہ تین جملے آپ لکھ لیں چاہیں تو، یہ جو جملے میں عرض کر رہا ہوں نا، یہ 3 جملے پھر آپ کے ذہن سے نکل جائیں گے. بہت آپ کو پورا ایک سمجھ میں آئے گا کہ یہ میں کیا رہا ہوں. آج کی گفتگو کو اگر آپ نے نوٹ ٹیکنگ تفصیل سے کی تو آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ فائدہ ہوگا. اور اس کو جیسے میں نے شروع میں کہا تھا شیئرنگ کیجیے گا. ادروائز یہ کام کی باتیں عہد حاضر میں آسانی سے ذہن سے نکلتی ہیں، اور بہت ساری فالتو چیزیں وہ بسی رہتی ہیں. تو یہ بات واضح ہو رہی ہے. تم جھوٹے ہو، یہ سب سے بدترین کامنٹ ہے. تم نے جھوٹ بولا، یہ ذرا کم درجے کا کامنٹ ہے. تم سے غلط بیانی ہوئی ہے، اور اس سے بھی زیادہ سیف کامنٹ یہ ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ شاید تم سے کچھ غلط بیانی ہو گئی ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے. وہ انسان جس کو شرمندہ ہونے سے آپ بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں، اس کی تربیت آپ نہیں کر سکتے. وہ انسان جو آپ کے ہاتھوں شرمندہ ہوتا رہتا ہے، اس کی تربیت آپ نہیں کر سکتے. وہ انسان جس کے عیب آپ جانتے بھی ہیں اور اپنی ذات اپنی حد تک رکھتے ہیں، مطلب
پردہ داری کرنے کی صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ اس کے عیب جانتے تو ہیں لیکن اس کا پرچار نہیں کرتے. This should remain between you and him. اکیلے میں بیٹھ کے محبت سے پیار سے اس کو بات بتائی، اس کو سمجھ آئے گی. اپنے خوف سے بچائیے، شرمندگی سے بچائیے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شرمندہ کرنا تربیہ کی میتھڈالوجی ہے. اقبال جرم کروانا چاہتے ہیں. اقبال جرم کروانے سے نا اقبال نہیں بنے گا. وہ مطلب بچے کی بات کر رہا ہوں، بڑوں سے کروائیے اقبال جرم، میں سیاست دانوں سے کروائیے، سب لوگوں سے کروائیے. بچے ابھی میں یہ ساری باتیں نابالغ کے حوالے سے کر رہا ہوں. بالغوں کے بارے میں ابھی گفتگو میں نہیں کر سکتا، وہ تو باہر کی بات ہے. ہم صرف بچوں کی بات کر رہے ہیں. یہ پوری بات واضح ہو رہی ہے کس طرح سے ہمیں چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک بچہ دودھ پی رہا ہے، آپ نے اس کو دودھ نکال کے دیا، اس کے ہاتھ میں گلاس ہے، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے، اور وہ اصرار کرتا ہے کہ میں خود پیوں گا. تم گرا دو گے. کیا ہے یہ جملہ؟ ہم تم پر اعتماد نہیں کرتے، تمہاری صلاحیت پر اعتماد نہیں کرتے. تم گرا دو گے. محفوظ جملہ یہ ہے کہ دیکھو کہیں گر نہ جائے، سنبھل کے، گرے نہیں. پہلی دفعہ گرائے گا، دوسری دفعہ کم گرائے گا، تیسری دفعہ بھی گرائے گا، چوتھی دفعہ بھی گرائے گا. 8-10 دفعہ 15 دفعہ کے بعد بغیر گرائے لے کے جانا، پلانا، پینا آئے گا. آپ نے بھی یہی کیا تھا، آپ سب نے یہی کیا تھا. گرانا نہیں، یہ ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہے. تم گراؤ گے، یہ اعتماد کی نفی ہے. میں تم پہ آئی ڈونٹ ٹرسٹ یو. تم گراؤ گے. گرانا نہیں. آئی کانٹ گیو یو اے سیف اسپیس فار ٹرائل اینڈ ایرر. غلطی ہو سکتی ہے یار، کچھ ہم انسان ہیں، ہم کوئی پرفیکٹ لوگ تھوڑی ہیں. آہستہ آہستہ ہی آتا ہے، کرنے سے آتا ہے. کوئی بات نہیں بیٹا، گر جائے تو کیا ہوا، بس سنبھال کے. یہ بات واضح ہو رہی ہے. اچھا، پھر اس نے پیا، یا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے پلایا، وہ اپنے ہاتھ سے کھینچ رہا ہے، آپ اپنے ہاتھ سے پلا رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے میں اپنے ہاتھ سے پیوں گا، آپ اپنے ہاتھ سے نہیں، تم سے گرے گا، میں پلاؤں گی، تم گراؤ گے. اس کا آسان علاج یہ ہے کہ بھئی چھوٹے سائز کی کوئی چیز لے لیجیے اور بہرحال قریب بیٹھ جائیے اور اس کو پینے دیجیے اپنے ہاتھ سے. اچھا، اب وہ اپنے ہاتھ سے دودھ پیتا ہے اور گر جاتا ہے. سپوز پورا ہی گر جاتا ہے، یا آدھا گر جاتا ہے، یا تھوڑا سا گر جاتا ہے. اب اس کے اوپر 3 قسم کے کامنٹس ہو سکتے ہیں. پہلا کامنٹ، تم نے پھر دودھ گرا دیا، تم تو دودھ گراتے ہو، تم تو دودھ صحیح پی ہی نہیں سکتے، تم تو دودھ گرائے بغیر پیتے ہی نہیں ہو. یعنی اب ہم ذاتیات پہ اتر آئیں. تمہاری سینس آف آئی ایمنیس کو ہٹ کر رہے ہیں. تمہارا پرسپشن آف سیلف ورتھ میری حماقتوں سے اس کا ستیہ ناس. مزاج کی خرابی اور علم کی کمی، اولاد کا ستیہ ناس. میں ہزاروں بچوں کی تکلیف کو بہت اچھی طرح محسوس کرتا ہوا آیا ہوں. پچھلے 30 سال سے یہ کام کر رہا ہوں. اس لیے ہو سکتا ہے میری لہجے میں کوئی تھوڑی شدت آ جائے تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن سمجھ لیں آپ کے حضور کسی نے یہ باتیں بیان کر دیں تو آپ ناراض نہیں ہوئیے گا. لیکن میں ان بچوں سے محبت کرتا ہوں جن کو ہم اور ہم سب محبت کرتے ہیں، لیکن بس کیا ہوتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو یہ جو دودھ والا معاملہ ہے، میں اس ایگزامپل کو بتاتا ہوں. یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں تم تو ہمیشہ ہی گراتے ہو. اچھا، یہ جو ایک میں آپ کو بتاؤں، ہمیشہ کا جو لفظ ہے، آلویز کا جو لفظ ہے، اپنی گفتگو میں ترک کر دیجیے. 2 لفظ میں آپ کو عرض کروں، اگر آپ اپنے مزاج کی اصلاح چاہتے ہیں، جلدی کا لفظ اور ہمیشہ کا لفظ. کوشش کیجیے اس کو بولنا ہی نہ پڑے. اس کے بغیر زندگی گزار کے دیکھیں. ایک صاحب کہنے لگے میرا بیٹا ہمیشہ یہ کرتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد ان کا بیٹا نظر آ گیا، وہ کچھ اور کر رہا تھا. کہنے لگے، میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہی جس کے بارے میں بتا رہا تھا. میں نے کہا نہیں، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے. کہنے لگے نہیں، یہ میرا بیٹا ہے. میں نے کہا نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ آپ کا بیٹا تھوڑی ہے، یہ کسی اور کا بیٹا. میں نے ذرا شرارت کی نا، کھیلا ان سے. کہنے لگے نہیں، یہ میرا بیٹا ہے. میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا آپ کا بیٹا. آپ کا بیٹا تو وہ ہے جو ہمیشہ وہ کرتا ہے جو آپ بتا رہے تھے. تو کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا ابھی تو یہ کچھ اور کر رہا تھا.
آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیشہ ہر وقت یہ کرتا ہے، کوئی عمل تھا، کوئی خراب عمل تھا، ہمیشہ یہ کرتا ہے. میں نے کہا ابھی تو یہ صاحب سائیکل چلا رہے تھے، ابھی تو یہ کچھ اور کر رہا تھا، تو یہ کیسے ہو؟ وہ تو ہر وقت اس کو اسی حالت میں رہنا چاہیے. ہمیشہ کا مطلب تو یہ، یا تو وہ جملہ غلط ہے یا یہ بیٹا نہیں ہے. انہیں سمجھ میں آیا، انہوں نے کہا، میں نے کہا واقعہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکثر کرتا ہے، ہمیشہ نہیں کرتا. تم کبھی میری بات نہیں سنتے. اس میں ہم نے ہمیشہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن ہمیشہ کا معنی بھر دیا. زبان بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے. جیسے میں کہہ رہا تھا کہ نو کا لفظ کہے بغیر نو کہہ کے دکھاؤ، ہمیشہ کا لفظ کہے بغیر ہمیشہ کہہ کے دکھاؤ. تم کبھی میری بات نہیں مانتے. ایک صاحبہ ہمارے پاس آئیں، وہ اپنے بچے کے معاملات بتا رہے ہیں. انہوں نے کہا میرا بچہ کبھی میری بات نہیں مانتا. میں نے خیر ان کی خدمت میں سمجھانی، میں نے کچھ بات کرنے کی کوشش کی. وہ انہیں لگا نہیں سر آپ کو نہیں پتا، وہ کبھی. تھوڑی دیر میں کسی کا فون آ گیا، پھر میں نے کہا آپ فون اٹینڈ کیجئے. فون انہوں نے اٹینڈ کیا، بیٹے کا فون تھا. کچھ انہوں نے کہا اچھا وہاں جانا، بیٹی کو یہ کہنا، وہ لینا، اور جلدی سے اتنے بجے میری گاڑی لے کر جلدی سے آ جاؤ مجھے لینے کے لیے. تو جب انہوں نے فون رکھا، میں نے کہا یہ کون بات کر رہا تھا؟ کہنے لگے یہ میرا بیٹا تھا، وہ ابھی آئے گا. میں نے کہا وہ تھوڑی آئے گا، وہ نہیں آئے گا. کہنے لگے نہیں وہ آئے گا. میں نے کہا نہیں وہ نہیں آئے گا، اور آپ نے یہ اس کو کیا کام دیا ہے؟ ان کا وہ بہن کو یہ کرنا ہے، وہ لینا ہے، وہ چھوڑنا ہے، وہ دینا ہے، اور مجھے لینے آنا ہے. میں نے کہا یہ سارے کام نہیں ہوں گے، آپ کسی اور کو فون کر دیں تاکہ یہ کام ہو جائیں، یہ تو نہیں ہوں گے. کہنے لگے نہیں یہ تو ابھی آ رہا ہے، آپ دیکھیے گا. میں نے کہا نہیں وہ تو کبھی بھی آپ کی بات نہیں سنتا، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آ جائے؟ کبھی بھی نہیں سنتا آپ کی بات. واقعہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. یہ اعتماد، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اعتماد ہم کیسے، ہم اس کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم تم پر اعتماد نہیں کریں گے، نہیں کر سکتے. ہم اس جگہ کھڑے ہیں. اس کے ہاتھ سے دودھ گرا، ہم نے کہا تم نے پھر دودھ گرا دیا. پہلے تو ہم نے جیسے تم ہمیشہ دودھ گراتے ہو، یہ تو اور بھی گھٹیا بات ہے. مطلب ہمیشہ نہیں گراتا بھائی، کبھی گراتا ہے کبھی نہیں گراتا، اور گراتا نہیں ہے گرتا ہے. ایک جملہ ہے تم نے پھر دودھ گرا دیا، اور ایک جملہ ہے تم سے دودھ گر گیا. ان میں فرق محسوس کر رہے ہیں؟ اگر آپ کسی سفر میں ہوں اور آپ نماز کا وقت ہو، کسی وجہ سے وضو کی سہولت نہ ہو، رکنے کا موقع نہ ہو، ٹریفک میں کہیں پھنس گئے ہو. کراچی میں تو یہ معاملات ہوتے ہیں. اور خدا نہ خواستہ آپ کی کوئی نماز نکل جائے. کبھی ایسا سانحہ ہوتا ہے نا کبھی، اور آپ کا بیٹا یہ کہے ابو جان آپ نے نماز چھوڑ دی. واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ آپ سے نماز چھوٹ گئی، آپ نے نماز چھوڑی نہیں ہے. آپ کہیں گے بیٹا میں نماز چھوڑنا نہیں چاہتا، یعنی چھوڑ دی کا مطلب ہے تارک ہیں آپ اس کے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اتنا بڑا لفظ ہم بولتے تم نے پھر دودھ گرا دیا. دودھ گرا دیا کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دودھ کا گلاس ہے تو دودھ گرانا ہوتا ہے ایسے کر کے، یوں کیا اس نے. اگر آپ نے اس کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے تو آپ کہیے تم نے دودھ گرایا ہے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے دودھ کا گلاس اٹھاتا ہے، دودھ پیتا ہے، اس میں سے کچھ چھلک جاتا ہے، کچھ قطرے ٹپک جاتے ہیں، کچھ نکل جاتا ہے. تو یہ دودھ گرایا نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں دودھ گرا دیا تو اس کا مطلب ہے نیت، ارادہ، شعور، اختیار، ان سب کی شمولیت کے ساتھ، ان سب کی کار فرمائی کے ساتھ تم اس عمل کے مرتکب ہوئے ہو. یہ کچھ اور بات ہے. واقعہ یہ ہے کہ وہ کچھ اور کر رہا تھا، اور ابھی بہرحال یہ چیزیں سیکھ رہا ہے. بغیر گرائے دودھ پینا آہستہ آہستہ سیکھ لے گا انشاءاللہ. یہ اعتماد سمجھ رہے ہیں کیا؟ اس نے کہا میں نے نماز پڑھ لی. ہم چھوٹی بہن سے پوچھتے ہیں تم بتاؤ تم نے دیکھا تھا؟ کس نے دیکھا تھا؟ کسی نے دیکھا تھا؟ جب ہم کسی بچے سے یہ پوچھتے ہیں نا نماز پڑھتے ہوئے تمہیں کس نے دیکھا ہے، تو ہم اپنی اس کو چھوڑ دیں، اپنی روح صلاۃ کی نفی کر دیتے ہیں. جب ہم کسی بچے سے یہ کہتے ہیں نا تمہیں نماز پڑھتے ہوئے کس نے دیکھا تھا، اور وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے اور اسے سمجھ نہیں آتا کہ کس کی شہادت دے کے کس نے دیکھا تھا،
تو ہم روح صلات کا انکار کر دیتے ہیں. نماز پڑھتے ہوئے کون دیکھ رہا ہوتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کون دیکھ رہا ہوتا ہے؟ جب آپ تنہائیوں میں بھی نماز پڑھتے ہیں تو کون دیکھ رہا ہوتا ہے؟ کون دیکھ رہا ہوتا ہے یہ پتا ہے آپ کو. تو جب آپ بچے سے کہتے ہیں تم نے دیکھا تھا اس کو نماز پڑھتے ہوئے، دیکھا تھا، تم نے دیکھا تھا، تم نے بھی نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، تو بس کسی نے نہیں دیکھا. کیا کسی نے نہیں دیکھا؟ کیا ہم لوگوں پہ کوئی ایسا وقت آ سکتا ہے جس میں ہمیں کوئی بھی نہ دیکھے؟ کیا کوئی ایسا لمحہ ہماری زندگی میں کبھی آیا ہوگا؟ کبھی آ سکتا ہے؟ ہم بچے پہ اعتماد تو کرتے ہی نہیں ہیں، ہم کچھ اور چیز سے بھی خالی ہو جاتے ہیں. اس جگہ پر پہنچ کر لوگ جو اپنے بچے کی تربیت میں اس پہ اعتماد کرنے کی صلاحیت سے قاصر ہو گئے، آسمانی ہدایت اس میں ٹھوسنے کی کوشش تو کرتے ہیں، فطرت کے اندر جو نور اور خیر ہے اس کو پہچاننے کی صلاحیت نہیں رکھتے. یہ لوگ ان کے ساتھ ظلم کریں گے. دیکھیں میں آپ سے ایک بات عرض کروں، نیکی اور خیر جو ہے نا یہ ہمارے اندر بھی ہے اور ہمیں باہر سے بھی ملتا ہے، وہ بھی ہمیں چاہیے. یعنی ہر انسان کے اندر اللہ نے نیکی کا مادہ رکھا ہے، اسے مسلمان بنا کے بھیجا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. آپ کو پتا ہے معاف کرنے کی صلاحیت جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ان میں ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ محبت کرنا، معاف کرنا، قربانی دینا، خدمت کرنا، شکریہ کہنا، اچھی چیزیں کرنا، اچھے کام، یہ سب انہیں بھی آتا ہے نا. وہ تو اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو بھی نہیں مانتے. کیسے آتا ہے؟ فطرت کے اندر جو خیر ہے اس کی بنیاد پر جب وہ یہ کام کرتے ہیں انہیں تسکین ملتی ہے، انہیں خوشی ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے. معاف کرنے سے خوشی حاصل ہوتی ہے ان کو بھی. تو اللہ نے اپنے انکاری کو بھی فطرت کی خیر سے محروم نہیں ہونے دیا. کمال ہے اس کی مہربانی اور محبت کی کمال ہے. تو میری فطرت کے اندر دیکھیں نیکی پہ چلنے اور گناہ سے بچنے، برائی سے بچنے اور نیکی پر چلنے کے پہلے انتظام کا نام ہے فطرت. دوسرے انتظام کا نام ہے ہدایت، نور ہدایت، جو آسمان سے ہدایت آتی ہے. قرآن، وحی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ، وہ پیغام لے کر آئے، اس پیغام پہ عمل کر کے دکھایا. یہ کچھ مثال کے طور پہ وضو کا طریقہ میری فطرت سے نہیں پتہ لگ سکتا، غسل کا طریقہ مجھے نہیں پتہ لگ سکتا، مغرب میں 3 رکعت ہے یہ مجھے نبی بتائے گا، نماز کا طریقہ نبی بتائیں گے. یہ بات واضح ہو رہی ہے. تو ہمیں فطرت کے اندر جو خیر ہے اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کی قدر کرنی ہے، اور آسمانی ہدایت سے جو خیر حاصل ہوتی ہے یہ بھی حاصل کرنی ہے. ان دونوں کو، یعنی ہدایت کی خیر اور فطرت کی خیر، ان دونوں کو جمع کریں گے تو اللہ کا انسان مطلوب تیار ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میرے ذہن میں آتی ہے. ایک موقع پہ بڑی کمال کی بات، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہی مطلب جو بھی ان کی ہر ادا ہی ایسی تھی، ہمیں سمجھ میں آتی ہے جب ہم غور کرتے ہیں. ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ اسلام لانے سے پہلے اچھے تھے نا وہ اسلام لانے کے بعد اور بھی اچھے ہو جائیں گے. اس میں بہت اہم بات ہے، کیا کوئی انسان اسلام لانے سے پہلے بھی اچھا ہو سکتا ہے؟ یعنی ابھی وہ اسلام نہیں لایا پھر بھی اچھا ہو؟ اسلام لانے سے پہلے اچھے تھے، اس کا مطلب ہے اسلام لانے سے پہلے بھی اچھائی کی کوئی سطح ہے جس پہ انسان پہنچ سکتا ہے. وہ سطح کیسے حاصل ہوتی ہے؟ فطرت سے حاصل ہوتی ہے. وہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ اعتماد کرنے کی صلاحیت آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی. اس پر اعتماد کیجیے، اس کی نیتوں پہ شک نہ کیجیے، اس کی صلاحیتوں پہ شک نہ کیجیے. صلاحیتوں پہ شک، تم نہیں کر سکتے، تم سے نہیں ہو سکتا. دیکھیں کچھ جملے ہیں اگر آپ نے بولے ہیں تو ظلم کیا ہے، اللہ سے معافی مانگیے اور اب آئندہ وہ جملے نہ بولنے کا عہد کیجیے. میں جملے بتا دیتا ہوں آپ کو. مجھے سمجھ نہیں آتا تمہارا بنے گا کیا، تم کرو گے کیا، تم آگے چل کے کیا کرو گے، تم نہیں کر سکتے، تم سے نہیں ہو سکتا، تم کیسے کرو گے. پھر اچھا کچھ لوگ اتنے نادان ہیں کہ خوشی کے اندر حیرت ملا دیتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہے جیسے دودھ میں بکری مینگنیاں ملا دے. بکری کے دودھ میں مینگنیاں شامل ہو جائیں تو آپ کو دودھ کیسا لگے گا؟ بس خوشی میں حیرت ملائیے ایسا ہی لگے گا. واقعی تم نے کیا یہ کام، تم نے کیا ہے اتنا اچھا کام؟ نہیں، تم نے نہیں کیا. یہ آپ مطلب اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، دودھ میں مینگنیاں ملا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات میں کر کیا رہا ہوں؟
تم نے کیا، واقعی تم نے کیا؟ نو آئی کانٹ بلیو دس از یو، از دس یو، تم نے کیا؟ نو آئی کانٹ. یہ عجیب حرکتیں کر رہے ہو یار. مان لو نا اس نے کیا ہے، نہیں تمہاری کسی نے مدد کی ہوگی. مان لو یار، اگر مدد کی بھی ہے تو مان لو، کیا ہو گیا؟ شرمندہ کرنے کا کوئی موقع میں ہاتھ سے جانے نہ دوں. جس انسان کی مزاجی بناوٹ ایسی ہو جائے اس سے مجھے لگتا ہے بس اللہ رحم فرمائے کہ کیا ہوگا، مطلب پناہ مانگنی چاہیے. لیکن میں جیسے شروع میں بات کر رہا تھا نا کہ بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ بچوں کو بگڑنے کے سب سے بڑے سبب کو کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ یا اللہ اس سبب کو اس کی زندگی سے نکال دیجئے. پھر ڈرتا ہوں کہ یہ بچے تو اپنے ماں باپ سے ہی محروم نہ ہو جائیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ اللہ مجھے اور آپ کو معاف کرے. تو یہ جو نیت کا معاملہ ہے، نیت پہ شک کرنا، صلاحیت پہ شک کرنا. پھر میں ایسے بچوں کو جانتا ہوں جن کی والدہ نے یا والد نے ان سے، تم سے شادی کون کرے گا؟ تم گھر کیسے چلاؤ گی؟ تم کماؤ گے کیا؟ تمہیں نہیں پتا حالات کیسے ہیں، دنیا کیسی ہے، ہم کیسی پرفتن زندگی اور دنیا میں زندہ، ہمیں پتا ہے، ہم جو جاتے ہیں نا کام پہ ہمیں پتا. ایسا ڈرایا ہے بچے کو. لگتا ہے کہ جیسے آپ جہاد پہ بالکل فی سبیل اللہ نکلتے ہیں تلوار وغیرہ باندھ کے، اور اتنا نہیں ڈرائیں اس کو. بتائیں انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ بھی مدد کرے گا، آپ بھی ماشاءاللہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں، انشاءاللہ ہوگا. اللہ سے مانگیے، سیکھیے، سمجھیے، غور کیجیے، مشورہ لیجیے. جس بات میں پریشان ہو رہے ہیں اللہ سے دعا کیجیے، بجائے اس کے کہ ہم اس کے سٹریس کو کم کریں. سٹریس بڑھا رہے ہیں. اس وقت میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، وہ تعلیمی ادارہ جو آپ کے بچے کو اور آپ کو سٹریس دیتا ہے، جو آپ کے بچے کی عزت نفس جہاں محفوظ نہیں رہتی، وہ تعلیمی ادارہ آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کے بچے کی زندگی میں بھی زہر گھول رہا ہے، اس کی نفسیاتی صحت خراب کر رہا ہے. سٹریس نہیں ملنا چاہیے، اس کو محبت ملنی چاہیے، اس کے ساتھ بات ہونی چاہیے، اس کو عزت ملنی چاہیے. ان چیزوں کو اس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے. اعتماد تو ابھی جیسے بہت دور چلا گیا. تو یہ تیسری بات ہے اعتماد والی. چوتھی بات میں بس عرض کر دوں، اپنے آپ کو برائی سے بچانے کی جدوجہد انسان کو سیکھنی ہوتی ہے. کوئی غلط کام دیکھو تو اس سے کیسے بچو، بگاڑ سے کیسے اپنے آپ کو بچاؤ. یعنی آپ بچے کو یہ سکھائیے، اس کے اندر یہ شعور پیدا کیجیے. یہ شعور کیسے پیدا ہوگا؟ یہ اس وقت پیدا ہوگا جب آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے، ٹائم نکالیں گے، کھیلیں گے. اس کی تربیت کرنے کے لیے اس کے ساتھ فٹ بال کھیلیں گے، کرکٹ کھیلیں گے. اس کی تربیت کرنے کے لیے اس کے ساتھ وقت گزاریں گے، اس کو سنیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس سے تعلق بنائیں گے، اس سے بہت ساری باتیں کریں گے. جب آپ کی اس لیول پہ بانڈنگ ہو جائے گی تو پھر آپ اسے انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنائیں گے، آپ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتائیں گے تو اس کو فائدہ ہوگا. لیکن اگر وہ آپ سے چڑھتا ہے، دیکھیں جس انسان سے ہم چڑھتے ہیں نا اس کے ہاتھ سے اپنی فیوریٹ فوڈ بھی نہیں لینا چاہتے. یہ انسان کی ایک مزاج ہے. میں ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ برے آدمی کی بدمزاجی سے وہ نقصان نہیں ہوتا جو اچھے آدمی کی بدمزاجی سے ہوتا ہے. برے آدمی کی بدمزاجی سے بعض اوقات فائدہ ہو جاتا ہے. یعنی اگر ایک برا آدمی ہے اور بدمزاج ہے، لادین آدمی ہے، دین سے دور ہے اور بدمزاج ہے، تو ہم مطلب لوگ یہ کہیں گے یار دیکھو بے دین لوگ ایسے مزاج ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی دیکھنے میں بہت دیندار لگتا ہے، بہت زیادہ مذہبی دکھائی دیتا ہے، ملو تو بدمزاج نکلتا ہے. دیکھیں لادین آدمی اگر برا رویہ اختیار کرتا ہے تو لوگ لادینیت سے دور ہوں گے، برے آدمی سے بھی دور ہوں گے، لادینیت سے بھی دور ہوں گے. یہ بات واضح ہو رہی ہے. لیکن اچھا آدمی اگر بدمزاجی اختیار کرتا ہے، یعنی وہ دین سے محبت کرتا ہے، دین پہ چلنا چاہتا ہے، مذہبی تشخص رکھتا ہے، لیکن رویہ اچھا نہیں ہے،
تو اپنے آپ سے بھی دور کر لے گا اور اس چیز سے بھی چڑ پیدا کر دے گا جس چیز کی طرف اسے لے کے جانا. تعلق اپنا اچھا بنائیے, اس کا پسندیدہ بنیے, بحث جیتنے کی کوششیں چھوڑیے, دل جیتنے کی کوششیں سیکھیے. دل جیتنا سیکھنا ہوگا, باتیں کرنی ہوں گی. اور پھر باتوں میں 2-3 موضوعات بس میں عرض کر رہا ہوں. قصہ آدم اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات, اس کو ڈسکس کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پڑھتے رہنی چاہیے, احادیث کا کوئی انتخاب دیکھتے رہنا چاہیے, اچھے انسانوں کی باتیں کرتے رہنی چاہیے. اچھے انسان چاہے دادی ہوں, خالہ ہوں, ماموں ہوں, پھوپھی ہوں, اچھے لوگوں کے تذکرے کریں. یعنی انبیاء علیہ السلام سے لے کر آج کے دور تک جو بھی اچھے لوگ الحمدللہ ہیں, بہت سارے ہیں, ان کی باتیں بتائیں, ان کی اچھی اچھی باتیں کریں, غیبت نہیں کریں. پھر ایک ڈسکشن کریں, نیڈس اور وانٹس کو فرق کریں. نیڈس کیا ہوتی ہے, وانٹس کیا ہوتے ہیں. سائنس کی کتابوں میں لوگ لیونگ اور نان لیونگ کے فرق پہ اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں کئی سال تک. اس وقت تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اور جانور کے فرق کو سائنس میں بھی, معاشرتی علوم میں بھی, اسلامیات میں بھی, حتیٰ کہ ریاضی میں بھی ڈال دیا جائے. انسان اور جانور کا فرق. انسان کیا ہوتا ہے, جانور کیا ہوتا ہے. جانور یہ کرتا ہے, انسان یہ نہیں کرتا. جانور یہ کرتا ہے, انسان یہ نہیں کرتا. انسان یہ کرتا ہے, جانور یہ نہیں کرتا. لیونگ اور نان لیونگ کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سکھائیے. تو کچھ ڈسکشنز کیجیے بچوں کے ساتھ, وقت گزاریے, پیار کیجیے, گلے لگائیے, اس کا شکریہ کہیے, اس کو محبت دیجیے. بس یہ کام کیجیے. تو میں نے اپنی گفتگو یہاں پہ روکتا ہوں. 4 بنیادی اسباب پہ میں نے بات کی. بگڑنے کا سب سے بڑا سبب ہم خود ہی بنے ہوئے ہیں, اپنے بگاڑ کی وجہ سے, اپنی غلط کاموں, غلط حرکتوں کی وجہ سے. بگڑنے کا دوسرا بڑا سبب لاڈ, اس کی تفصیل آ گئی. بگڑنے کا تیسرا بڑا سبب اعتماد نہ کر سکنا. بگڑنے کا چوتھا بڑا سبب اس کو بگڑنے سے بچانے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا نہیں کی. اگر آپ کا بچہ کسی برائی سے اس لیے بچا ہوا ہے کیونکہ آپ نے چیک بڑھایا ہوا ہے, چیکنگ ہے نا, تو آپ کا بچہ برائی سے بچا ہوا نہیں. اگر آپ کا بچہ برائی سے اس لیے بچا ہوا ہے کیونکہ اگر وہ غلط حرکت کرے گا تو مار کھائے گا یا آپ ناراض ہوں گے, تو آپ کا بچہ برائی سے بچنے کے سسٹینیبل سلوشن پر نہیں پہنچا ہے. بات سمجھ آئی نہیں؟ برائی سے آپ اس کے اندر برائی سے خود کو بچانے کی کوئی خواہش موجود ہے یا نہیں, وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا. اس کو ڈسکشن سے لانا پڑے گا. اس کے لیے محبت اور تعلق اگر ہوگا تو بات ہوگی. ابھی تو بات چیت نہیں ہوتی. مطلب بہت سے بچے اپنے والد صاحب کے پاس اس وقت آتے ہیں جب انہیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے, کوئی پیسے چاہیے ہوتے ہیں, بلکہ ان کی امی بھی زیادہ تر اسی وقت آتی ہیں, اور ابو جان بھی ان کے پاس اسی وقت آتے ہیں جب انہیں بریانی کی خواہش ہوتی ہے, کوئی بہت ہی کوئی کام چاہیے ہوتا ہے, کوئی ضرورت ہوتی. پتہ ہے اپنے چاہنے والوں کو, یہ بڑا عجیب سا سوال ہے, آخری سوال کر کے جیسے میں ابھی روکتا ہوں. آپ یہ سوچئے, آپ کے گھر میں جتنے لوگ ہیں ان سے آپ کی ایسی ملاقات جو بغیر کسی غرض کے ہوئی ہو, کوئی غرض نہیں تھی, دل میں چھپی ہوئی بھی نہیں تھی, کوئی غرض نہیں تھی, بغیر غرض کے اپنے گھر والوں سے کوئی ملاقات ہوئی ہو, اور اس ملاقات میں موبائل فون میرے ہاتھ میں نہ ہو. موبائل فون کے بغیر اور غرض کے بغیر, 2 فتنے مطلب 2 چیزیں بتا دی. کوئی غرض بھی نہیں تھی اور موبائل فون بھی نہیں تھا, اور یہ ملاقات آدھے گھنٹے جاری رہی. ایسی آخری ملاقات بتا سکتے ہیں آپ اپنے گھر والوں سے پوچھئے گا کہ تمہیں یاد ہے بیٹا, سب سے پوچھیں آخری دفعہ میں تم سے اس طرح کب ملا کہ مجھے تم سے کوئی کام نہیں تھا, کوئی ایسی غرض نہیں تھی کہ تمہیں سمجھانا ہو, تمہیں یہ کروانا ہو, تمہیں وہ کروانا ہو, تم سے غرض نہیں تھی اور موبائل بھی نہیں تھا. آخری دفعہ ایسی ملاقات جو 30 منٹ چلی ہو کب ہوئی؟ بات سمجھ آ رہی؟ یہ تجربہ پیدا کیجئے, یہ تجربہ بڑھائیے. اللہ تعالیٰ آپ کو حکمت عطا کرے. یہ بھی ایسا سوال ہے حکمت کا, ہم نے ساری زندگی جتنی دعائیں کی ہیں اگر ہمیں پرنٹ آؤٹ کی شکل میں دے دی جائیں, اگر کوئی فرشتہ آئے اور وہ کہے یہ تمہاری وہ ساری دعائیں جو تم نے ساری زندگی میں مانگی ہیں اس کی لسٹ ہے, اپنی زبان میں جو دعائیں کی جن کو تم سمجھتے تھے کہ تم کیا مانگ رہے ہو, اپنی زبان کی دعاؤں کی بات کر رہا, ان کا کوئی پرنٹ آؤٹ دے اور اس میں نمبر لکھا ہوا, یہ دعا
4,500 دفعہ مانگی، یہ دعا 200 دفعہ مانگی، یہ دعا صرف 3 دفعہ مانگی، تو اس سے کیا سمجھ آئے گا؟ ہم مانگ کیا رہے تھے؟ قرآن کا ایک مقام ایسا ہے جس میں دعائیں مانگنے کے حوالے سے بھی بڑی سخت بات کی. یہ کچھ لوگ اللہ سے بس یہ بہت چھوٹی چیز مانگتے ہیں اور کچھ لوگ اللہ سے بہت بڑی چیز مانگتے ہیں. اس مفہوم کی بات ہے. اللہ کرے کہ ہم اللہ سے سب کچھ مانگیں، چھوٹی چیز بھی مانگیں، لیکن جو بہت بڑی چیز ہے جس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے وہ مانگیں اور اس کو چاہیں اور اس کو مانگیں. یہ اللہ ہمیں ایسا بنائے. تو ہم نے حکمت کی دعا، ہم نے اپنے بچوں کے فلانے اسکول میں ایڈمیشن کی دعائیں کتنی دفعہ کی، ہم نے اپنے بچوں کے نمبروں کی دعائیں کتنی دفعہ کی، اور ہم نے اپنے بچوں کے لیے ہدایت اور حکمت اور علم نافع کی دعائیں کتنی دفعہ کی. اور یہ جو میں شعور کی محنت کہہ رہا ہوں نا، اپنی زبان پہ کام کرنا ہوگا. زبان سے مراد جو مدر ٹنگ لینگویج، وہ بچہ جو نانی نانا دادی دادا کی زبان یا تو جانتا نہیں ہے یا جانتا ہے تو بولنا چاہتا نہیں ہے، ہم اسے تعلیم یافتہ نہیں کہہ سکتے. میں آپ کو یہ بات عرض کروں، کئی صدیوں کی حکمت، روایت، تہذیب، اقدار اس سے محروم کر دیں گے آپ اگر آپ کے بچے نانی نانا دادی دادا کی زبان یا تو انہیں آتی نہیں ہے، آتی ہے تو وہ بولنا چاہتے نہیں ہیں. اور زبان آنے کا مطلب ہوتا ہے اس زبان کی شاعری کو سمجھنے کی صلاحیت، اس زبان کے شعر سے لطف اٹھانے کی صلاحیت. ابھی تو یہاں نہیں کھڑے، نہ تو ہم بات کرنے کا مزاج ہے نہ ہمارے پاس وقت. اس جگہ پر پہنچے میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کا معاملہ کرے. رب کریم ہمیں علم نافع عطا کرے، ہمیں حکمت عطا کرے، ہمیں اپنی اصلاح کی سچی فکر عطا کرے، ہمیں اپنی موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا کرے، ہمیں حالت ایمان میں آخری سانس لینا نصیب کرے، ہمارا اختتام صحت، عافیت اور ایمان کی حالت میں ممکن بنائے، ہماری اولادوں کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنائے، ہمیں اپنے والدین کے حق میں صدقہ جاریہ بنا دے، ہمارے گھر کے ہر انسان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمیں اپنے گھر کے ہر انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ہم سے نادانی میں، علم کی کمی سے، نفس کے غلبے سے جو غلطیاں ہوتی رہیں اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں معاف کر دے. اور اب ہمیں اس علم کو سیکھنے، ان باتوں کو سمجھنے، اپنے نفس کو قابو میں رکھنے اور اس ذمہ داری کو اس طرح نبھانے جیسے کہ اس کا حق ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ آسان کر دے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہمیں عطا کرے. اللہ کرے کہ ہم اپنے اولاد کے مربی بن جائیں. ہم مسلم امہ کو اپنے دیش سے بھی ایسے لوگ دے دیں جو کسی بڑے کاز کے لیے اپنی زندگیاں لگا سکیں. کوئی بڑے مطلب صرف کمانے، خریدنے اور سمیٹنے کی دوڑ ہے، اس سے نکل کے بھی کچھ کر سکیں. یا اللہ ہمارے گھر سے بھی کوئی ایسا انسان پیدا کر، یا اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں، ایسے کاز میں کھپنے کی سعادت عطا کر. میں اپنی گفتگو کو یہاں روکتا ہوں، اگر کچھ سوالات کا موقع ہے تو کر لیتے ہیں، بہت اچھا ہوگا. آپ نے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں محبت اور شفقت، اس کو آپ نے بہت اچھے انداز میں واضح کیا، لیکن اسی کے مقابل ایک اور کانسیپٹ ہے سختی. مطلب کہیں پہ ایک مقولہ پڑا تھا کہ سختی کے وقت سختی کرنا عین رحمت ہے. اور پھر اسلام میں ہمیں تھوڑا سا کہ جب بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس پہ سختی کرو. تو کیا بچوں کے معاملے میں اس ٹول کی کوئی اپلیکیشن بنتی ہے، اور اگر بنتی ہے تو اس کے کیا اصول و ضوابط ہیں، اس کے ذرا روشنی ڈالو. جی، ایک سوال آیا ہے کہ محبت کی تو بات ہو گئی، سختی بھی ضروری ہے، کیا سختی کی جائے، سختی کا کیا معاملہ ہے؟ اور نماز کے معاملے میں جو بات آئی ہے کہ 10 سال کو پہنچ جائیں تو نماز نہ پڑھیں تو سختی کرو، تو اس کے حوالے سے دیکھیے اصولی بات یہ ہے، سختی کا اصول کیا ہے؟ سختی کا اصول یہ ہے، اور یہ میں نابالغ کی بات کر رہا ہوں، بالغوں کی بات نہیں کر رہا، بالغوں کا معاملہ بالکل کچھ اور ہے، ٹھیک ہے. سختی کا اصول یہ ہے کہ یہ نقصان سے بچانے کے لیے کی جائے گی، فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں کی جائے گی. سختی نقصان سے بچانے کے لیے کی جائے گی، ٹھیک ہے. فائدہ پہنچانے کے لیے اگر سختی کی جائے گی تو نقصان زیادہ پیدا کرے گی اور فائدہ بہت ہی کم پیدا کرے گی.
فائدہ پہنچانے کے لیے جس اسلوب اور جس ترغیب کی ضرورت ہے، جس طریقہ کار کی ضرورت ہے، وہ سختی کا نہیں. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات، نماز کے معاملے میں جو یہ بات آئی ہے، میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی انسان، اس کے پورے گھر میں نماز کی محبت ہے، نماز کا اہتمام ہے، نماز کی توجہ ہے، نماز کو وہ ترجیح حاصل ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ گھر کے سب لوگ جو اس کے پسندیدہ بھی ہیں، یعنی جو لوگ میرے پسندیدہ ہیں ان کی پسندیدہ نماز ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اگر ہم بچے کے پسندیدہ ہیں اور ہماری پسند صحیح راستہ ہے تو بچہ صحیح راستے پہ آ جائے گا. تو یہ جو بات ہے، میں اس کو بالکل اس طرح کہتا ہوں کہ اگر ہم کسی بچے کو وہ ماحول عطا کریں اور نماز کے حوالے سے ڈسکشنز جاری رکھیں، 10 سال سے پہلے اسے بالکل بھی جیسے اس پہ زور نہیں دیں. بلکہ اس حدیث میں ایک اور بات واضح ہو رہی ہے، بچوں پہ نماز کے معاملے میں بھی سختی 10 سال سے پہلے نہیں کی جا سکتی. 10 سال سے پہلے بچوں کو نماز کے معاملے میں سختی کرنا جائز نہیں ہے، یہ بات واضح ہو رہی ہے. اور اس کے بعد بھی اگر آپ سختی کریں گے، پہلی بات تو یہ کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ 10 سال تک وہ ایسا ہوگا نہیں. بلکہ میں تو اس کو جب پہلی دفعہ میری علم میں آئی تو میں اس کو اس طرح دیکھا کہ اگر تم 10 سال تک اس کو یہ ماحول دو گے اور یہ نماز نہ پڑھے تو بھلے مان لینا، ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ نماز کی طرف مائل نہ ہو. مجھے کوئی ایسا واقعہ بتائیے کہ 10 سال تک گھر میں اس کو ترجیح حاصل تھی. بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اس وقت معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے، لیکن جب وہ چھوٹے تھے نا اور ان کی والدین اگر نماز پڑھتے تھے تو وہ بھی جانماز لے کے آ جاتے تھے اور نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے. انہیں آتی نہیں تھی لیکن وہ مطلب اپنی پوری کوشش کرتے تھے، ہاتھ باندھتے تھے، سلام پڑھتے تھے، پورا وہ ساری چیزیں وہ جیسے، یعنی وہ کوشش، انہیں لگتا تھا، ان کی خواہش اتنی زیادہ تھی کہ وہ خود ہی کھڑے ہو جاتے تھے. ہم کہتے تھے کہ بیٹا ابھی آپ چھوٹے ہیں، ابھی آپ نے نہیں مجھے وضو کرائیں، نہیں میں بھی پڑھوں گا. وہ لگے ہوتے تھے، اس لیے کہ بچے کے لیے ناممکن ہے کہ جو اس کا محبوب کر رہا ہو وہ اپنے آپ کو اس سے روک سکے. یہ بیماری ہم جیسے بالغوں میں ہی پیدا ہوتی ہے کہ ہم اپنے محبوب کی محبوبیت کا دعویٰ بھی کریں، اس سے محبت کا دعویٰ بھی کریں، اور اگر وہ محبت کسی درجے پہ موجود بھی ہو تو بھی اس کی ایسا کرنے میں ہم اپنے آپ کو کمزور پائیں. لیکن بچوں میں یہ معاملہ نہیں ہوتا. یہ بات واضح ہو رہی ہے. پھر دوسری بات سختی کے حوالے سے، نماز کیا ہے؟ فرائض میں فرض اعظم ہے. یہ جو بات نماز کے معاملے میں کہی گئی، اس کو ہم جنرلائز نہیں کر سکتے. دیکھیے، اگر نماز رہ گئی تو نقصان ہوگا، بہت بڑا نقصان ہوگا. یعنی اگر اس کا بہت بڑا نقصان ہو جائے تو یہ گوارا نہیں ہے. لیکن بابا بلیک شیپ اسے یاد نہیں ہوئی، انگریزی تجوید کے ساتھ نہیں بول پا رہا، میتھس کے سوال نہیں کر پا رہا، ہوم ورک نہیں کر پا رہا، اس پہ سختی کرنے کا اصول نماز پہ سختی کی بنیاد پر اگر میں کہوں کہ یہاں سے استنباط نہیں کیا جا سکتا. یہ بات میری واضح ہو رہی ہے، کیونکہ نماز فرض اعظم ہے. یہ اگر کسی نے چھوڑ دیا تو بہت بڑا نقصان ہے. پھر اب ایک اور بات سنیے سختی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اور یہ مختلف جگہوں پر آئی ہے. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی عزت نفس محفوظ رہے. اس حدیث کی اپلیکیشن جینرک ہے، اس کا اطلاق سب پر ہوگا، حتیٰ کہ اس معاملے میں بھی ہوگا کہ اگر آپ بچے پہ سختی کر رہے ہیں تو اس حدیث کی اس حکم کی نافرمانی کے بغیر آپ کو کرنی، یعنی سختی کی کوئی ایسی صورت تلاش کرنی ہے جو اس کی سیلف ریسپیکٹ کو ڈیمیج نہ ہونے دے. بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ تو بہرحال یہ ایک پورا موضوع، میرا اس پہ تفصیلی لیکچر ہے، بچوں کو خدا کا تعارف کیسے کروایا جائے، بچوں کو نماز کا تعارف کیسے کروایا جائے، بچوں کی تربیت، اس پہ کئی 100 لیکچر، مطلب اس کی بہت تفصیل ہے. تو بس اللہ سے دعا کیجئے، اگر اس علم میں خیر ہے تو اللہ یہ علم ہمیں دے دے، اور اگر اس علم میں خیر نہیں ہے تو بس ہمیں اس سے دور کر دے. اللہ سے یہ دعا کیجئے. اور فرمائیے. اگر ہم اعتماد نہیں کر رہے اس سے کیا نقصان ہے؟ کچھ انڈیکیٹرز پہ بھی اگر بات کر لیں کہ ہم صحیح طریقے سے ہم اعتماد کر رہے ہیں تو وہ ہمیں نظر کیسے آئے؟ سبحان اللہ. کیونکہ نہیں ہوا
یہ احساس سے کیا ہوتا ہے یہ تو بہت سارے لوگ ریلیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم بھی کسی نہ کسی طرح اس سے گزرے ہیں. سبحان اللہ. مگر ہونے سے کیا محسوس ہوتا ہے وہ کیسے پتہ چلے گا؟ سبحان اللہ. بہت اچھا, بہت اچھا, جزاک اللہ خیر, ماشاء اللہ, یہ اللہ اجر دے آپ کو. دیکھیے, اگر ہم اس پر اعتماد نہیں کریں گے تو جو سب سے بڑا سانحہ پیدا ہوتا ہے, انسان اپنے آپ سے بدگمان ہو جاتا ہے. اللہ نے بدگمانی کی اجازت نہیں دی, اپنے آپ سے بھی بدگمان ہونے کی اجازت نہیں دی. بدظن ہو جاتا ہے اپنے آپ سے, اپنا اس کا جو سینس آف سیلف ورتھ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. میں تو برا ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا. اپنے آپ سے نا امید ہونے لگتا ہے, ہمت کی کمی ہونے لگتی ہے. وہ اپنے لیے اگر کوئی پلان بھی کرتا ہے, اپنے لیے کوئی ٹارگٹ بھی بناتا ہے, تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر ایک بچہ اپنے لیے کوئی گول بناتا ہے, کوئی ٹارگٹ بناتا ہے, اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے جو پیشن ہے نا, پیشن اور جو انرجی ہے, وہ اس پر کتنا ٹرسٹ کیا گیا ہے, اس سے پیدا ہوتی ہے. جب اس کے اوپر اعتماد نہیں کیا جاتا تو وہ ٹارگٹس بناتا رہتا ہے اور بس دور سے اسے دیکھتا رہتا ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب ہم اعتماد کرتے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے, یعنی وہ بچہ جس کو ٹرسٹ ملتا ہے وہ نا امید نہیں ہوگا انشاءاللہ. مطلب کم از کم دیکھیے, ایک ہے اپنے آپ سے نا امید ہو جانا, اور اسی طرح ایک اور چیز ہے کہ کسی چیلنج, کسی مشکل صورتحال کو دیکھ کر یہ سمجھنا کہ بھائی میں نہیں کر سکتا. ایک انٹرنل ڈائلاگ ہے نا, آئی کانٹ ڈو اٹ, آئی کانٹ ڈو اٹ, آئی ایم بیڈ. یہ ایک انٹرنل وائس, انٹرنل ڈائلاگ ہے, یہ پیدا ہوتا ہے. اور ایک یقین اور ایمان, مطلب ایک امید ہوتی ہے جو اللہ کے حوالے سے ہوتی ہے. یہ ایمان کی محنت سے پیدا ہوتی ہے. اللہ چاہے تو کر سکتا ہے, اللہ کر دے گا, اللہ دے گا, اللہ کی قدرت میں سب کچھ ہے. اللہ چاہے تو یہ کر سکتا ہے, اللہ پہ ہمیں اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ یہ کرے گا. تو انسان کے لیے, بلکہ مسلمان کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کا اپنے اوپر یقین اور اللہ کے اوپر یقین ایک دوسرے کے ساتھ منسلک رہے. یعنی اللہ کا ایک نام ہے مصور, اس مصور کی تصویر کو بھی کچھ سمجھیے. مطلب ہم مصور کو تو مانتے ہیں, تصویر کو نہیں مانتے. اس کا مطلب ہے مصور کو نہیں مانتے. بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میرے تفصیلی پروگرامز ہیں کانفیڈنس کے اوپر, یعنی ایک کانفیڈنٹ چائلڈ کیا ہے, اس کی علامات کیا ہیں, بالکل. اور پھر بچوں کے کانفیڈنس کے علاوہ بڑوں کے کانفیڈنس, ماں اور باپ کا کانفیڈنس, اس پہ اگر یہ نہ ڈیولپ ہو اور بچہ بڑا ہو جائے تو کیا کیا جا سکتا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. اگر ہم سے یہ غلطیاں ہو گئی ہیں اور اب ہمیں کرنا ہے, اس کی پوری تفصیل ہے الحمدللہ. اور کوئی سوال فرمائیے. جی. موازنہ نہیں کرنا چاہیے, تو خود جو بنی نوع انسان کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے قرآن حکیم میں کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا کیا, مسلمانوں میں سے پیدا کیا, لیکن ہم کو اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یعنی موازنہ تو اللہ ہی سکھا رہا ہے ہم کو. سبحان اللہ. اور پھر ہم کو اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ ہم آپ کو یا پھر امتحان میں کسی بچے کو نمبر دیے جاتے ہیں تو وہ ایک کرائٹیریا ہے, اس سے میچنگ کرتے ہوئے یا میکسیمم پہ یا بہتری کے لیے اس کی طرف موازنہ کرنا پڑتا ہے یا اس کی طرف نشاندہی کرنی پڑتی ہے. تو یہ ذرا مجھے. سبحان اللہ, بہت اچھا. دیکھیے وہ موازنہ جو اللہ نے کیا ہے, یا جو امتحان کی صورتیں, یعنی ہمیں آخرت میں ہمارا امتحان لیا جائے گا, وہی ہمارے لیے پسندیدہ اور جائز ہے. اور وہ موازنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے وہی جائز ہے. لیکن جب ہم کسی انسان کو انسان سے اس کے سامنے موازنہ کرتے ہیں, میں اس کی کچھ اگزامپلس دیتا ہوں. آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں, ان کیس آپ کے کوئی اوپر آپ کے ٹیچر ہیں یا آپ کے باس ہیں, اور وہ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کے فلاں ساتھی تو یہ کام بہت اچھا کرتے ہیں, انہوں نے تو یہ کام کر لیا, آپ نے ابھی تک نہیں کیا. تو یہ عمل آپ کے لیے کتنا مفید ہے. بات میری آپ کے جو سسر تھے وہ آپ کا موازنہ اپنے دامادوں میں کمپیریزن کرتے ہیں کہ میرا یہ داماد تو بہت اچھا ہے, یہ داماد اچھا نہیں. آپ کی جو ساس ہیں
وہ کہیں آپ کے والد صاحب آپ کے اور آپ کے بہن بھائیوں کا موازنہ کریں. اصل میں یوں سمجھیے کہ ہر انسان کی اپنی کچھ صلاحیتیں ہیں. اللہ نے ہر انسان کو مختلف بنایا ہے, ایک جیسا بھی بنایا ہے. سب انسان ہیں, سب بندے ہیں, سب کے پاس عقل ہے, لیکن ہر انسان کی کچھ انفرادیت ہے, کچھ اس کی اپنی کوئی خاص بات ہے. تو یہ والا موازنہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن ایک موازنہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور ہمیں بتایا کہ یہ کرو. میں وہ بتا دیتا ہوں آپ سے. اور یہ جو بات ہے اس میں نفسیاتی صحت کا اصول چھپا ہوا ہے. جو یہ والا موازنہ کرے گا نفسیاتی صحت اس کی ٹھیک رہے گی انشاءاللہ. وہ موازنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال, بہت ہی خوبصورت بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کے معاملے میں, اچھی صفات کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو جو تم سے بہتر ہیں, اور مال کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو. ہم ایگزیکٹلی الٹا کرتے ہیں. یعنی اس وقت کا معاشرہ مال کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھتا ہے, اور نیکی کے معاملے میں مطلب اگر ہم 5 وقت کی یا جمعے کی پڑھتے ہیں تو ہم اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں جو جمعے کی بھی نہیں پڑھتا, یا کوئی اسی طرح مطلب اگر ہمیں 2-4 چیزیں سیکھی ہیں تو اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا. تو یہ جو چیز ہے نا, ہمیں اصل میں دیکھنا یہ ہے, ایک انسان خود اپنے بارے میں سیلف انالیسس کرتا ہے وہ ٹھیک ہے, کسی سے فیڈ بیک مانگتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. وہ فیڈ بیک جو بچہ کسی سے لینا چاہ رہا ہے اور پھر اس کو ملتا ہے, وہ سب سے ایفیکٹو اور سب سے خوبصورت, سب سے اچھا فیڈ بیک. یعنی وہ فیڈ بیک جو اسے نا امید نہیں کر رہا. فیڈ بیک کی 3 شرائط اگر پوری ہو جائیں تو سبحان اللہ بہت ہی اچھی بات ہے. پہلی بات, وہ فیڈ بیک لینا چاہتا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اس فیڈ بیک کے نتیجے میں وہ نا امید نہیں ہوگا, اپنے آپ سے نا امید نہیں ہوا. تیسری بات, مستقبل میں فیڈ بیک لینے کی خواہش اور بڑھ گئی ہے. آپ نے ایک دفعہ مجھے فیڈ بیک دیا تھا, مجھے اتنا فائدہ ہوا, اللہ کرے آپ دوبارہ دیں, میں دوبارہ وہ شکریہ کریں. اس وقت جو فیڈ بیک ہے اس میں تینوں, میں بہت سارے لوگ بچوں کو, طلبہ کو فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں, طلبہ نہیں لینا چاہتے, ڈر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آج فیڈ بیک ملے گا, چھٹی کر لو. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر فیڈ بیک انہیں اپنے آپ سے نا امید کر دیتا ہے, پھر فیڈ بیک انہیں فیڈ بیک سے ہی بیزار کر دیتا ہے. آپ یہ 3 صفات اس فیڈ بیک میں پیدا کیجئے, وہ نتائج پیدا کرے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. سر میرا ایک سوال ہے, جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک بڑا مسئلہ, بچے اگر اپنے کزنس میں کسی کے پاس کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں اس چیز کو حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے. اس چیز سے کیسے روکا جا سکتا ہے بچوں کو؟ اور اگر نہ دلائیں یا سمجھایا جائے تو اس پہ بچے فیل کرتے ہیں کہ جیسے آپ ہماری خواہش پوری کرنا ہی نہیں چاہتے. تو اس معاملے کو کس طرح ہینڈل کیا جائے؟ سبحان اللہ. اچھا دیکھیے, ماشاءاللہ بالکل صحیح ایک عملی نوعیت کا سوال ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا کیا آپ نے یہ سوال کیا. دیکھیے یہ جو ہم نے 4 باتیں عرض کی کہ لاڈ کے بارے میں نے پوری گفتگو کی, اعتماد کے بارے میں نے گفتگو کی, پھر اپنے بچے کو ان حسرتوں میں نہ جانے دینا, اس کے لیے ایک شعور کی سطح پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو بات آپ نے کہی نا کہ گھر میں دوسرا کزن رہتا ہے جس کو دیکھ کے حسرت میں مبتلا ہو رہا ہے, معاملہ یہ ہے کہ اگر شعور پہ کام نہ ہوا تو یہ بچہ جہاں بھی جائے گا, محلے میں کسی کے پاس کوئی گاڑی ہے اس کو دیکھ کے حسرت میں مبتلا ہو جائے گا, جس کے پاس بھی کوئی چیز دیکھے گا اس کو دیکھ کے, مطلب دوسروں کے پاس نعمت دیکھ کر حسرت میں مبتلا نہ ہو, حسد میں بھی مبتلا نہ ہو. یہ قابلیت, یہ صلاحیت کسی انسان میں کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ صلاحیت اس انسان میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس کے شعور پہ کام ہوتا ہے, جب اس کی تربیت ہوتی ہے. نہیں تو یہ تو ہوگا, یہ بات واضح ہو رہی ہے. میں اس میں یہ کہوں گا کہ اگر کسی بچے کو ناز کرنے کی درست وجہ نہیں مل سکی ہے تو وہ ناز کرنے کی جھوٹی اور ناجائز وجوہات تلاش کرے گا. مطلب بہت سے بچے یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر ان کے پاس اچھے موبائل فون ہوں گے تو وہ کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ اگر میرے پاس موبائل فون نہیں ہے تو میرا تو سینس آف سیلف ورتھ ہی لو ہو گیا ہے. تو کانفیڈنس دیجئے اور اس پہ بات چیت کیجئے. آپ ان کو بتائیے کہ ایک مکالمے کا ایک انداز یہ ہو سکتا ہے, یہ بھی میں ایک بات آپ سے جیسے چاہیں تو نوٹ کریں.
کہ بچوں سے یہ بات کیجئے کہ بیٹا کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی چیز ہمیں بہت اچھی لگے لیکن وہ ہمارے لیے اچھی نہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اچھا، یہ پرنسپل سینٹرڈ کانورسیشن ہے، یعنی یہ بہت تفصیل ہے اس کی، اور اس کی بہت ساری تفصیلات ہمارے چینلز پہ لیکچرز کی صورت میں الحمدللہ اویلیبل ہیں، آپ اس کو دیکھیے، پوری تفصیل ہے، پورے ورک شاپس ہیں۔ یہ جو سوال ہے نا، اس سوال سے مکالمہ پیدا کیجیے، کسی کنکلوژن پہ پہنچانے کی جلدی نہیں ہونی چاہیے آپ کو۔ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا نا، ہمیشہ اور جلدی اپنی گفتگو سے بھی اور اپنے مزاج سے بھی، مطلب جیسے خاص طور پہ ہمیشہ کا لفظ جو ہے نا بھائی، کوشش ہوتی ہے ہم یہ والی بات بہت ساری اس میں محتاط ہو جائیں، کبھی کبھی جلدی کرنی ہوتی ہے، لیکن اگر عادتاً یہ کر رہے ہیں تو نتائج خراب ہوں گے۔ تو بس اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ بچوں سے ڈسکشن کیجئے گا، بچوں کو بتائیے گا کہ بیٹا، مطلب یہ سوال کیجئے گا، بتانا بھی نہیں، سوال کیجئے گا، اور پھر یہ بتائیے کہ اپنے اوپر رکھ کے مکالمہ کیا کریں، اس کے اوپر رکھ کے نہیں کیا گیا۔ آپ یہ کہیں گے اگر مجھے کوئی ایسی چیز جو مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے اور وہ میرے لیے اچھی نہیں ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے کیا اس چیز کو لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ اپنے اوپر بات کریں۔ پھر اس سے کہیں اگر مجھے کوئی چیز بہت اچھی لگ رہی ہے اور مجھے نہیں پتا کہ یہ میرے لیے اچھی ہے اور تمہیں پتا ہے کہ میرے لیے اچھی نہیں ہے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ بات سمجھ آ رہی؟ ایک چیز مجھے بیمار کر دے گی، ایک چیز مجھے تباہ کر دے گی، مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ میرے لیے اچھی نہیں ہے اور مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے اور میں اس کو لینا چاہ رہا ہوں، اس کو خریدنا لینا کوئی مشکل بات نہیں ہے میرے لیے، لیکن تمہیں پتا ہے، تم میرے بیٹے ہو، تمہیں پتا ہے کہ یہ اچھی نہیں ہے، تم میرے ساتھ کیا کرو گے؟ تم مجھے لینے دو گے یا مجھے نہیں لینے دو گے؟ تم کیا کرو گے؟ یہ وہ سوال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مختلف صحابہ خلیفہ بنے، اور اس مفہوم کا سوال، یعنی بالکل یہ سوال نہیں لیکن تھوڑا مختلف سوال، اللہ اکبر، خلیفہ وقت مسلمانوں سے پوچھ رہا ہے، یعنی عام خلیفہ کا ایک مقام، ہم جانتے ہیں چاروں خلفاء کس مقام پر ہیں، آپ کو اندازہ ہے ماشاءاللہ۔ اس مفہوم کا سوال ہے، اگر میں تمہیں کوئی غلط چیز کا حکم دوں اور تمہیں پتا ہوگا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، اور پھر انہوں نے کہا ہم، ایک جواب یہ بھی تھا، اور ہم آپ کو کرنے بھی نہیں دیں گے۔ مطلب اس مفہوم کی بات، کمال کی بات ہے، کمال کی بات ہے۔ ہم اپنے بچوں سے پوچھیں کیا خیال ہے؟ اصل میں ہوتا یہ ہے، اگر آپ کے بچے کو یہ لگ رہا ہے نا کہ یہ مجھے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کو یہ لگنا چاہیے کہ مطلب بس ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اور بہت حکمت، اللہ سے حکمت پائیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا، ہماری دعاؤں کا پرنٹ آؤٹ کوئی نکال کے رکھ دے تو پتہ لگے گا کہ حکمت، ہدایت اور علم نافع کی دعا ہم نے مانگی کتنی ہے اور کب مانگی ہے۔ ہم نے اپنے بچے کے لیے فلانے اسکول میں ایڈمیشن کی دعا، فلانے امتحان میں نمبر آ جائیں، فلانا گریڈ آ جائے، فلانا یہ آ جائے، فلانا جاب مل جائے۔ مطلب آسٹریلیا اور کینیڈا کی امیگریشن کی دعائیں لوگوں نے کعبے کی دیواروں کو پکڑ کے مانگی ہیں، جنت کی امیگریشن کی دعا انہوں نے نہیں مانگی، اور اس پہ کوئی ملال بھی نہیں۔ اللہ مجھے معاف کرے۔ سوال یہ تھا کہ آپ نے نو کہنے سے منع کیا، تو کب نو نہ کہا جائے اور کیسے نہیں کہا جائے؟ تو آپ نے جواب بھی دیا تھا کہ اس میں حکمت ہوتی ہے اور دوسرے کی برا نہ لگے، لیکن اس پوائنٹ پہ کیسے ڈیسائیڈ کیا جائے؟ ان کا سوال نو سے متعلق ہے۔ میں نے نو کہنے کو منع نہیں کیا، بلکہ میں نے اس پہ تنقید کی ہے کہ بہت سے لوگوں نے بچوں کو نو کہنا اپنے اوپر حرام کر لیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بچوں کی تربیت میں نو کی ضرورت ہے، سختی، مطلب سزا اور سختی کو آپ ہٹا دیں، لیکن نو جو ہے وہ تربیت کے لیے بھی ضروری ہے، یعنی نو جو ہے اس کی ایک ضرورت ہے، آپ نو کہہ سکیں، لیکن کس چیز پہ نو کہنا ہے؟ یعنی ایک اس کی جائز ضرورت ہے، وہ کہہ رہا ہے میں باہر کھیلوں، آپ کہہ رہے ہیں نو، ہاں کبھی کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، لیکن عموماً آپ نے کھیلنے کو ہی منع کر رکھا ہے۔ آپ عقل کی صورتحال کا جائزہ لیجئے کہ آج کل بچوں کے امتحان ہونے والے ہیں تو ہم نے کھیل کو منع کر دیا،
یعنی برین کو آکسیجن نہیں چاہیے امتحان کے زمانے میں. اب آپ کو یہ پتا ہے کہ کھیل کرتا کیا ہے, برین کی ڈیولپمنٹ جو ہے اس کے لیے آکسیجن چاہیے, آکسیجن. اور ایک ٹرم یوز ہوتی ہے برین فوڈ. برین فوڈ وہ غذا جو اس پورے عمل میں اور مفید ہو, دماغ کو نیوٹرینٹس چاہیے. تو یہ جو آکسیجن ہے نا, یہ آکسیجن پہلی غذا ہے دماغ کی, بہت زبردست. جو فزیکل برین ہے اس کی ڈیولپمنٹ ہے. یعنی آپ کے آج ایگزام ہے, تم پانی پینے اٹھو گے تو آج پانی نہیں پیو, آج سے پڑھتے رہو, کیونکہ احمقانہ بات ہے نا کہ آپ نے پانی نہیں پیو. دیکھیے 40-45 منٹ اس کو ایسا کھیل کھیلنا جس سے اس کا پسینہ نکلے, یہ اس کی جائز ضرورت ہے. سارا دن کرکٹ کھیلنا ضرورت نہیں ہے, خواہش. 3 گھنٹے کرکٹ کھیلنا ضرورت نہیں ہے, خواہش. خواہش ضرورت فرق ہے. ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ بھی اسراف ہے کہ اسے جب بھوک لگے وہ کھانا کھانا شروع کر دے. اللہ اکبر. جب بھوک لگے کھانا کھانے سے شروع کر دیتے ہو, اس لیے کہ جب بھوک کا آپ کو فیل ہوتا ہے تو آپ اس کو ریزسٹ کریں, آپ پانی پئیں, اور جب بھوک ٹھیک سے لگے تو کھانا کھانا شروع کریں. یعنی کتنے روٹی کے نوالے آپ کی ضرورت ہے, اور کتنے نوالوں کے بعد جو آپ بائٹ لے رہے ہیں وہ ضرورت نہیں ہے, خواہش ہے. یہ سینس آپ کا کیا خیال ہے, ہمارے یہاں پڑھے لکھے آدمی کو ہے؟ ابھی رمضان آئے گا نا تو افطار میں لوگ ایسے بیٹھتے ہیں جیسے روزے سے انتقام لیں گے, اب چھوڑوں گا نہیں. تو نو کے حوالے سے ہم نو کہہ سکتے ہیں, کہنا چاہیے, نو سے بری بھی لگ سکتی ہے, لیکن آپ رسپیکٹفل مینر میں, پولائٹ. اس کا اصول میں آسان سی ایک مثال دیتا ہوں. اگر آپ کے کوئی بڑے ہوں جن سے آپ بہت محبت کرتے ہوں, اور وہ کوئی کام کر رہے ہوں اور آپ نے ان کو کوئی کسی کام سے جیسے منع کرنا ہو, اپنے والد صاحب کو, آپ کیا کیا چیزوں کا اہتمام کریں گے؟ سمجھ آ رہی بات؟ اچھا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس سارے کا اہتمام کریں, یہ ایکسرسائز صرف آپ کو امیجن کرانے کے لیے کی ہے, لیکن یہ جو اپنے بڑے کو کسی چیز سے روکنے کے لیے جو آپ کریں گے, اس میں باقی ساری چیزوں کو چھوڑ کے صرف ایک چیز اٹھا لیجئے کہ آپ پولائٹلی, رسپیکٹفلی کہیں. بڑوں کے لیے تو آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی, وہ تو ایک آزمائش والی, بڑے غلط کام کر رہے ہیں, روکنا ہے, آزمائش. بچہ غلط کام کر رہا ہے, آپ اسے روکیے, آپ کہیے نہیں بیٹا یہ نہیں ہو سکتا. اور بعض موقعوں پہ نہیں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, یہ کام ہم کل کریں گے, یہ ہم ابھی نہیں کر سکتے, یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کب کریں گے, یہ ہم انشاءاللہ گھر جا کے لیں گے. تو یہ والی بات, مجھے یہ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا. اب نے کہا نہیں, کھانا ضرور کھائیں گے انشاءاللہ, گھر پہ گھر کا. آپ نے بتا دیا مجھے یہ کھیلنا ہے, ٹھیک ہے آپ کو کھیلیں گے, وہاں جا کے آپ کھیلیں گے. تو آپ نے اس میں نو کا لفظ نہیں بولا. تو آپ پولائٹلی, رسپیکٹفلی, محبت کے ساتھ. اور اگر بچہ رو رہا ہو اور بہت رو رہا ہو اور بہت ضد کر رہا ہو, تو اگر کسی کو صدمہ پہنچے تو کیا کرنا چاہیے؟ بڑے آدمی کو صدمہ پہنچے کیا کرتے ہیں؟ گلے لگاتے ہیں, پیار کرتے ہیں, دعا دیتے ہیں, لیکن اس کے رونے دھونے کا برا نہیں مانتے. رونے دھونے کے جواب میں غصے میں نہیں آتے, ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے. تو اگر آپ نے کسی چیز سے روکا ہے, اس نے کہا مجھے آدھی رات کو آئس کریم چاہیے, چاکلیٹ چاہیے, آپ نے کہا نہیں بیٹا یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے, وائٹ شوگر, اس کی پروڈکٹس ٹھیک چیز نہیں ہے. تو آپ نے کہا میں نہیں کر رہا, میں آپ کو انشاءاللہ اس سے زیادہ اچھی چیز کھلاؤں گا, میں آپ کو انشاءاللہ کھجور کھلاؤں گا, بہت اچھی کوالٹی, بہت اچھی چیز, میں آپ کو کوئی ایسی چیز کھلاؤں گا, وہ مزہ آئے گا انشاءاللہ, بہت اچھا لگے گا, ہیلدی بھی ہوگی انشاءاللہ. تو اس سے بھی اچھی آپ کو ہم دیں گے انشاءاللہ. آپ یہ والی چیز آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے, یہ ہم نہیں دیں گے. اور رو رہا ہے, دھو رہا ہے, گلے لگا لیں, پیار کر لیں, دعا دے دیں, اور پھر آپ اس سے یہ کہیں آپ کا دل چاہ رہا ہے یہ کھائیں, آپ یہ لینا چاہ رہے ہیں. دیکھیے یہ بھی ایک ہیومن لیول پہ نا, کسی کو غم ہے آپ سن لیں, بانٹ لیں, اسے محسوس ہو کہ میرا غم ان کو پتا ہے. اچھا آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ اس وقت آئس کریم کھائیں, اچھا وہ والی آئس کریم کھائیں, اچھا اور کیا دل چاہ رہا ہے, اچھا میکڈونلڈ بھی جانا ہے, اچھا یہ بھی کھانا ہے, اچھا یہ بھی کھانا, اچھا 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 ٹھیک ہے, بہت زیادہ دل چاہ رہا ہے, اچھا لیکن ہم نہیں جائیں گے. گلے لگا لیں, پیار کریں. جو یعنی آپ یہ اصولی طور پر دیکھیے کہ جس چیز کا وہ مطالبہ کر رہا ہے وہ اس کے لیے ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں. اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو منع کریں ٹھیک طریقے سے, غلط طریقے سے نہیں.
اگر اس کی عزت نفس کو مجروح کر کے آپ غلط منع کرتے ہیں تو یہ غلط ہے. بات واضح ہو رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. میرا خیال ہے ہم یہاں پہ روکتے ہیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.